ہمارے دین اور دنیا کی تمام مشکلات کا حل صرف ایک چیز میں موجود ہے میرے مولا، وہ ہمیں عطا فرما دے، وہ تیری محبت ہے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے اس شخص کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے میرے مولا ایسے اعمال نصیب فرما جو تیرے قریب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت ہماری جان سے، ہمارے آہ حال سے، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری کرتے ہیں۔ جتنا بندہ تجھ سے دور رہے گا اتنا ہی پریشان رہے گا، جتنا تیرے قریب آئے گا اتنا ہی ماشاءاللہ پرسکون ہوگا۔ یا اللہ یہ سمجھ ہمیں نصیب فرما کہ تیری دوری ہم قریبی کی طرف آ جائیں اور تیری محبت کو تلاش کریں۔ ہماری ساری پریشانی کی وجہ، مصیبتوں کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم تجھ سے دور ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں برکت نہ ہو میرے مولا ایک مردہ جسم کے مانند ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اے میرے مولا ہماری ہر چیز میں برکت نصیب فرما، ہماری اولادوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے سفر میں برکت نصیب فرما، ہماری عبادات میں برکت نصیب فرما۔ جیسے جسم تو روح سے زندہ فرما دیتا ہے میرے مولا، ہماری تمام چیزوں کو تو اپنی برکتوں سے زندہ فرما دے میرے مولا۔ طالب برکت کو جاننا چاہیے، یعنی جو برکتوں کو مانگتا ہے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ گناہ کے ساتھ کبھی برکت نہیں آتی۔ گناہ کو ترک کریں برکت آ جائے گی۔ سب سے بڑے نادانی اور بیوقوفی آدمی گناہ کرتے رہے اور برکتوں کو انتظار کرے، یہ ناممکن ہے۔ گناہ کے ساتھ برکت نہیں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب آتے ہیں۔ فوراً اس چیز کو سمجھ جائیں، شیطان کے دلاسوں میں نہ ہو، کبھی بھی نہ اس گھر میں، اس اولاد میں، نہ اس جگہ پر، نہ اس کاروبار میں برکت آئے گی، بلکہ کیا ہوگا، فتنہ و فساد ہوں گے۔ صرف برکت اس جگہ ہے جہاں پر گناہ نہ ہوتے، اور گناہ ہو بھی جائیں تو اس کے ساتھ معافیوں کا طریقہ ہو، استغفار کی کثرت ہو، اپنے گناہوں کا احساس ہو، اللہ سے معافی ہو۔ اللہ تو دینے والا ہے، وہ کب رکتا ہے؟ ہم ہی ہیں جو اپنے آپ سے خود ظلم کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ گناہوں کو اپنے جسموں سے، اپنے دل سے، اپنے اولادوں سے، اپنے گھروں سے پاک کریں، پھر دیکھیں برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات سے برکت آ جاتی ہے، بالکل آ جاتی ہے، لیکن گناہ اس عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان نے دھوکہ دیا ہے، عبادت کرتے رہو ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہو، تو کیا ہے وہ ہماری عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے گناہوں کے ساتھ۔ عبادات کے ساتھ بھی برکت اس وقت آئے گی جب گناہ نہیں ہوگا انسان کے ساتھ، استغفار ہوگی، گناہوں پر معافی ہوگی دل کے ساتھ۔ ایک گناہ کئی گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، یاد رکھیں، گناہ بڑھتا ہے اگر اس کو روکا نہ جائے۔ گناہ ہو جائے تو اپنے آپ پر ملامت کرے انسان، اپنے آپ پہ ملامت کرے کہ تم نے کیا کیا بیوقوف، یہ کیا حرکت تو نے کی، شرمندہ ہو، نادم ہو۔ لیکن شیطان گناہ کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا دیتا ہے اور فقر کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ نماز قضا ہو گئی، نماز جماعت چھوٹ گئی ہے، دل کے اندر انسان کا درد ہوگا، افسوس ہوگا، پریشانی ہوگی، اللہ اس کو درجہ عطا فرما دیں گے، اس میں غم ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی احساس ہی نہ ہوگا تو دوسری نماز بھی اس کی ختم کر دے گا شیطان۔ ایک مجلس گئی، دوسری مجلس میں بھی سست کر دے گا۔ ہاں ایک مجلس گئی انسان کی، اس میں پچھتاوا ہے، افسوس ہے، کیوں میں نے ضائع کیا، ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ انشاءاللہ پھر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی کا نام محاسبہ ہے، اس میں قرآن نے کہا ہے انسان اپنا محاسبہ کرے،
ہر وقت ہم نے محاسبہ کرنا ہے گناہ کے ساتھ اپنی نیکیوں کا. کبھی ان کو ایک دوسرے سے ملحوظ نہیں ہونے دینا، ملنے نہیں دینا، ان کو الگ رکھنا ہے بالکل. اللہ نیکی عطا فرما دے تو شکر کرے. جس درجے کی نیکی عطا فرمائی ہے، جو بڑی نیکی جتنی بڑی ہے اس پر نہایت اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر کے ساتھ اس نیکی کو حفاظت کرے اور گناہوں سے بچے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اس نیکی کو ضائع نہیں کروں گا. پھر مجھے توفیق ہو یا نہ ہو اس نیکی کی، تو اس کی حفاظت صرف گناہوں سے کی جاتی ہے کہ گناہ نہ ہو مجھ سے، تاکہ یہ میری نیکی جو ہے قائم رہے. جیسے اللہ پاک نے آج ہمیں یہ مجلس عطا فرما دی، ذکر نصیب فرما دی، یہ کم چیز تو نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے. اب سارے دن ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ ہم سے گناہ نہ ہونے دے، زبان سے، ہاتھ سے، ورنہ ہماری صبح کی عبادت کا نور نکل جائے گا. یہ حفاظت ہے. یہ کتنا بڑا احسان تو نے کیا میرا مولا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تو نے یہ انعام نہیں دیا، ہمیں یہ انعام دے دیا. تو ہمیں کتنی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ بعض پورا دن ہم سے گناہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے غلطی سے تو فوراً توبہ اور استغفار ہو، اس پر اللہ سے شرمندگی و معافی ہو، اپنے نفس پر جرمانہ ہو. ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ نصیحتیں، اچھی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو بتاتا ہے، ان کو پہنچاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہر انسان کی کان تک نہیں پہنچاتا، اور اس انسان تک جب یہ نصیحت پہنچاتا ہے اللہ خبیر و بصیر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یہ کر لے گا انشاءاللہ، تب پہنچاتا ہے اس کو. اسے معلوم ہے کہ یہ درویش ہیں، ولایت کا درجہ حاصل کر لیں گے، تب آپ کو بٹھاتا ہے اور چیزیں بتاتا ہے، ورنہ کبھی نہ ہوتا ہے، کبھی نہ ہوتا ہے. تو ہمیں سب سوچنا چاہیے ان انعامات کو کہ اللہ ہم پہ ہمیں مقامات دینا چاہ رہا ہے، ولایت دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دینا چاہ رہا ہے، تبھی تو ہم بٹھا کے باتیں سناتا ہے. کسی بھی بڑی فعل کو جو اللہ عطا عنایت فرما دے، عطا کرنے کے لیے ہمیں توفیق دے دے، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، اتفاقاً سمجھیں کہ اچانک ہو گیا ہم سے یہ کام، بس ویسے ہی ذکر میں چلے گئے. نہیں، سمجھیں کہ بہت بڑا کام اللہ نے مجھ سے لے لیا. پھر کمپیئر کریں دوسروں سے، دیکھیں کتنا بڑا کام مجھ سے لیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا میرے درجے بلند کر رہا ہے کس طریقے سے. الحمدللہ. ہمیشہ شکر انسان کو جو عاجز بنا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، مغرور نہیں کرتا. کم ہے اللہ پاک کسی کو روزے پہ بھیجا اور جالی کے سامنے کھڑا کر دیا، درود کہہ کہ مجھ درود بھیجو، اور اللہ کے نبی وہاں جواب دیں اس کو سلام کا. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری زندگی آدمی جو ہے اس کو سوچتا رہا کہ بس اب میں نافرمانی نہیں کروں گا اپنے رسول کی، حرام نہیں کھاؤں گا. انہوں نے تو مجھ سے بات کی، میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب دیا، میں تو بالکل قریب تھا ان کے، کوئی پردہ ہی نہیں تھا. کتنا بڑا اعزاز ہے انسان. لیکن ہم بس اگر اللہ ہی توفیق دے بھی دے تو پھر ہم پھر اسی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف سے لے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ناشکری ہم کرتے ہیں جس سے ہم ختم ہو جاتے ہیں. جب بھی اللہ پاک کوئی نیکی کی توفیق دے رہا ہے اس پر فوراً کہیں گے تو میں اپنے آپ کو بدلوں گا اس بات پر. اتنا پتہ نہیں اللہ پھر چانس دیں بھی نہ دیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ایسے عمر پہ گئے ہیں، ان کو معلوم اور ان کی عادت تھی بار بار جانے کی، لیکن احساس نہیں تھا کہ ان کو آخری عمر ہے. اب جب چاہیں گے تو اللہ ان کو بلائیں گے. اپنے کسی دینی کام میں مصروف فرما دیتے ہیں. خاص طور مجد علی صاحب رحمۃ اللہ تو زندگی میں نہیں جا سکے کیونکہ وہ مصروف فرما دیا ان کو دین میں، محروم تو نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات سے ان کو نوازتا رہتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو سناتا ہوں.
وہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے، وہاں قیام تھا مکہ مکرمہ۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے بزرگ نہیں تھے بلکہ ہزاروں لوگوں کو بزرگ بنایا۔ یہ بزرگ نہیں ہوتے، بعض لوگ بزرگ بنانے والے بھی ہوتے ہیں لوگ، تو انہوں نے بزرگ کئی سالوں کو بزرگ بنایا، اللہ سے ملایا۔ وہ ایسے انسان تھے، مکے میں تھے۔ تو ہمیشہ اللہ بات تو اللہ والا سچ بات کہتے ہیں۔ تو شریف مکہ جو تھا، ہیڈ آف دا مکہ جو تھا، گورنر مکہ جس کو خاص کہا جاتا ہے، تو اس نے کوئی غلط بات کی تو انہوں نے اس پر احتجاج کر دیا، یہ غلط بات ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے وہ تو پھر بڑی بات ہے نا، کسی گورنر بادشاہ کے سامنے کوئی آپ سر اٹھا دیں تو کوئی ضرورت مندی آدمی کام کر سکتا ہے۔ تو ان کا ایک جو شریف مکہ تھے، جو گورنر مکہ تھے، ان کا ایک خاص آدمی سمجھے، وزیر سمجھے، ان کی مجلس میں آیا ایک دن۔ جس مجلس میں آیا تو حاجی صاحب کو ان کے کسی خاص آدمی نے مشورہ دیا کہ حاجی صاحب یہ شریف مکہ کا جو ہے یہ خاص آدمی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ نرمی اختیار کر لیں، اس نے جا کے رپورٹ تو دینی ہوگی گورنر بادشاہ کو، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں نرمی آ جائے تو بات رفع دفع ہو جائے، آپ تھوڑی سی ایسی بات کر لیں۔ تو جواب سنیا حاجی صاحب کا، جو بات میں نے کہی وہی بات انہوں نے کہی تھی کہ بھائی تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو کہ میں اس کے ساتھ اچھی طرح بہت نرمی سے پیش کیسے آ سکتا ہوں تاکہ یہ بادشاہ کو جا کے بتائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ جی چاہتے ہیں نا کہ میں اس کو کیوں خوش کروں، کیا کر لے گا میرا وہ، یہ لفظ تم کی، کیا کر لے گا میرا، زیادہ سے زیادہ مجھے مکے سے نکال دے گا، مدینے سے نکال دے گا۔ ہم یہی کام کرتے ہیں، کروڑوں غلطی کرتے ہیں، ہم یہاں سے ملک سے نہ نکل جائیں، اللہ کتنی لا توڑتے ہیں، تو کہا مجھے مکے سے نکال دے گا، مدینے سے نکال دے گا، میں تو جا کے کسی ویران میں بیٹھ جاؤں گا، سنسان جگہ میں بیٹھ جاؤں گا، تو مکہ مدینہ مجھ سے دور نہیں ہوگا، بلکہ وہی تجلیات اللہ تعالیٰ میرے قلوب میں اتار دے گا۔ کیا زبردست بات، کیا رشتہ تھا اللہ کے ساتھ۔ کہتے جسم کا رشتہ نہیں ہے جو میں بیٹھا ہوں یہاں، یہ تو روح کا رشتہ ہے۔ میں نہ بھی جاؤں گا زیارت کرنے تو اس کے تجلیات مجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، میں وہی زیارتیں کروں جیسے یہاں کر رہا ہوں بیٹھ کر، میں اس کے آسان مجھے شرک کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو یہ دیکھا مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو بزی کر دیا، مصروف کر دیا کام کے اندر، مخلوق کو طرف لگا دیا، تو کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ وہ جا رہے تھے بیچارے، ساری زندگی نہیں گئے، لیکن ہوا کیا، ان کی کرامات میں یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح اشراق کے ساتھ بیٹھے تو دل میں خیال آیا، تو میں نے تو مکی کی زیارت بھی نہیں کی۔ ایک دم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کشمیر، پورا مکہ آیا، خانہ کعبہ آیا، اور ان کی اسی جگہ پہ ملحول ہو گیا، اندر جذب ہو گیا کہ یہ ساری برکات تو آ گئی اس موقع کی، بیٹھا رہا آپ سے، اس لیے جانا چاہتا تھا نا۔ تو بھائی اللہ کی محبت یہ ہے کہ کسی سفر کی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، انسان اپنے محبت اپنے دل کو اللہ کے ساتھ ملا دے، بس سنسیٹی کے ساتھ، یہ تعلق اللہ تمہارا تک رکھے۔ کوئی اس کے قریب جانے سے قریب نہیں ہو جاتا، بعض تو بہت دور ہیں پھر بھی قریب ہیں، اور بعض بہت قریب ہیں پھر بھی دور ہیں۔ یاد رکھیں، مولانا شفیع رحمۃ اللہ کا مقصد سناتا ہوں آپ کو۔ وہ جب جاتے تھے زیارت پہ دور ٹھہرتے تھے، ادب تھا ان کا، جالی کے نزدیک نہیں جاتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی ان کو، ہمت نہیں پڑتی، کوشش پھر ہمت نہیں ہوتی تھی، کتنے بڑے آدمی تھے۔ تو رونے لگے، کھڑے ہو گئے، تو آواز آئی وہاں سے کہ شفیع روتا کیوں ہے؟ نبی پاک سب دیکھ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی، جانتے ہیں تو کون ہے کون نہیں ہے، شفیع روتا کیوں ہے؟ ان لوگوں کو دیکھ کے رو رہے، جا رہے ہیں چمٹے میں میرے ساتھ، چوم رہے ہیں جانیوں کو،
کہتے تو ایک بات سمجھ دے اور جا کر تمہیں لوگوں کو بھی بتانی ہے، کیونکہ وہ تو تبلیغ کرتے تھے نا، عالم تھے، پاس کرتے تھے۔ یہ بھی ساتھ میں نقطہ کر دیا، جب حضرت مولانا شفیع صاحب یہ بات بتاتے تھے مجمع میں تو فرماتے کہ لیے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے حکم ہے تمہیں بتانا بھی ہے بات، تو میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں شفیع یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے یا معیار نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی جو تعلیم و چوم رہا ہے میرے نزدیک ہے، میرا معیار ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے۔ میرا معیار تو یہ ہے کہ جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، سنتوں پہ چلتا ہے، چاہے کتنا ہی دور ہے وہ میرے نزدیک ہے، اور جو میری سنتوں کو ختم کر کے آگے جالے سے چمٹتا ہے، لپٹتا ہے، چاہے کچھ کر لے، بہت دور ہے مجھ سے، اس کو کوئی تعلق میرے سے نہیں بنتا۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے اللہ کے رسول کا، انسان اس طرح سے قریب کرے۔ وہ تو نور اللہ نور ہے الحمدللہ، کہ بندہ روح سے بھی نزدیک ہو اور جسم سے بھی نزدیک ہو جائے، وہی مقام ہوتا ہے جیسے ہمارے حضرت صاحب تھے الحمدللہ۔ ساری رات سارے دن جب بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے تو کیا تھا، نہ بھوک نہ پیاس، میں نے کبھی کھاتے پیتے دیکھا ہی نہیں ان کو، مکے بیت اللہ حرم کے اندر کبھی نہیں دیکھا میں نے، نیور ایور ان مائی لائف، میں نے دیکھا کہ پانی پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، یہ کر، نو مراقب۔ جیسی فرض نماز ختم ہوئی مراقب ہو جاتے تھے، کوئی دوسری عبادت ان کی نہیں تھی، آنکھ بند کیا اور مراقب کر لیا، کیونکہ ان کو تو الحمدللہ، ہم تو خانہ کعبہ دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ والے کو دیکھ رہے ہیں نا تو اس کو دیکھ، ہم تو جاری وہ دیکھتے ہیں، وہ تو جو اندر ہے اس کی زیارت کر رہے ہیں، تو ان کو کیسا مزہ ہو۔ مدینے جاتے تھے بس ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے، جو ہے نا جہاں اذان دیتے ہیں اس کی جگہ تھی، وہ اس کے نیچے بس مصلی بچتا تھا، تو صبح 2 بجے قریب بس ختم، وہیں بیٹھے۔ تو اصل یہ تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اس تعلق کے لیے ہی کر رہے ہیں، ورنہ جائیں نماز پڑھنے گئے سوئے ہیں آپ آرام سے، گھر فرض ادا ہو گیا الحمدللہ، بس اپنا فرض ادا کرنا تھا، گناہ سے بچ جائیں، ٹھیک ہے جنت مل جاتی ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ جو ایکسٹرا آپ بیٹھے نہیں، بٹھایا گیا ہے آپ کو، آپ کبھی نہ بیٹھتے، کبھی نہ، میں نہ بیٹھ سکتا، آپ نہ بیٹھ سکتے، زبردستی بٹھایا گیا ہمیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، ان کو میں نے کچھ درجے دینے ہو آخرت کے اندر۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو میں یہاں خلافتیں دینی ہے، خانقاہیں بنانی ہے، وہ تو ہزاروں میں ایک آدمی چنتے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف، ہر آدمی مجدد ثانی تھوڑی بن جاتا ہے، نقل میں آدمی خانقاہیں بنا لیتے ہیں اللہ والے بن کے، اس میں تو ایک سلیکشن کرتا ہے، اور جو جس کو سلیکٹ کرتا ہے اس سے یہ دین پھیلتا ہے، پھر اس میں سلیکشن رب ہے اس میں تبلیغ کے لیے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے چنا، اولیاء کو بھی اللہ چنتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے کس کو چنے اس کام کے لیے۔ لیکن جس کو اپنا قرب اور اولیاء اللہ کو غوث کے درجے دینا چاہتا ہے ان کو ظاہر نہیں کرتا، ان کو اس طرح بٹھا دیتا ہے۔ بڑے بڑے مقامات ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کون آپ میں ابدال ہے، کون کتب ہے، کون، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے کہ عقل بھی نہ ہو، سمجھ بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، کام آپ اتنا اونچا کر رہے ہیں کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں، اس درجے پہ لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کتنی بڑی نعمت ہے، اور احساس بھی نہیں ہونے دیتا تاکہ کبر نہ آ جائے۔ اگر آپ کو اللہ آپ کو درجہ دکھا دے کہ کس درجے پہ لینا چاہتا ہے تو کبر آ جائے گا، آدمی اپنا کچھ سمجھ لگتا ہے، لیکن باہر نکلیں گے عام جس کو پتہ نہیں، ایسی ہوئی جیسے میں نے کوئی خاص کام ہی نہیں کیا، جس کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، نیچے لوگ کھڑے ہوں گے، آپ آرام سے کھڑے ہوں گے وہاں پر، اتنا بڑا درجہ دے دے آدمی، فخر ہو جاتا ہے آدمی میں کہ غوث کے مقام پر، کتب کے مقام پر، ابدال کے مقام پر بیٹھے ہیں لوگ۔ اگر آج یہ اپنی میری بات مانتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، آج کا سارا دن ان کو اسی سٹیٹس پر ہوگا، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا مانگیں گے، میں دیتا رہوں گا،
میں کم درجہ ہے جو اس وقت اللہ سبحانہ دے رہے ہیں ہمیں، لیکن ہمیں احساس نہیں نا، احساس جگا دے اگر تو بعد میں پھر اس میں تکبر آ جائے گا، فقر آ جائے گا، یا کوئی مصیبتیں ہیں یا کوئی پریشانی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اتنے اونچے آدمی ہوتے تو ہمیں پریشانی کیوں ہوتی، ہم اتنے اونچے آدمی ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوتا، فلاں ہوتا. یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے لوگوں اللہ تعالیٰ کا. یہ درجے تو ایسے ہیں کہ جس وقت حشر کے میدان میں جائیں گے تو دنیا دیکھے گی ان لوگوں کو. یہ تھے خاص بندے تھے دنیا کے اندر، کہتے یہ تو تھے روز صبح شام اپنی مجلس میں بٹھاتا تھا. میں ان کو یہ اللہ کی مجلس ہے کہ حدیث میں ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے. ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہ علم ہے نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں تھوڑے ایک دو عالم ہیں اس میں، باقی تو سارے بیچارے جاہل بیٹھے ہیں میری تھے گٹھے چھاپ جس کو کہتے ہیں گٹھے کرنے والے ہم. تو ہمیں کیا پتا صرف نہ ہوئی ہے، یہ بھی چند لوگ یہ تو ہم ان کے ساتھ ملا کے اس درجے پہ لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. آپ ہیں حدیث سے اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ہم بچتے رہیں گناہوں سے اور اللہ کے اس راستے کو اس کی قدر کرتے رہیں کہ کس مقام پہ اللہ ہمیں سفر کرا رہا ہے. مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح مراقبہ ہوتا تھا صبح شام. نقش بندی کی یہ شان ہے. اصل نقش بندی جو ملے گا نا اور کوئی دوسرا ڈرامہ نہیں ہوتا، وہاں ذکر ہوتا ہے صبح بھی اور شام بھی. تو مراقبے میں تھے، بڑے بڑے مقامات تھے جیسے آپ کے ہیں الحمدللہ، یہ اسباب مقامات ہیں سارے بالکل. تو ان کا خیال ہے ایک دفعہ کہ اس میں جو آج مراقبے میں بیٹھے ہیں ان کو میں وہ مقامات دکھا دوں جہاں پر یہ موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ والا تو اللہ کھول دیتا ہے سب چیزیں اسی کو. انہیں محبت آ گئی اپنے مریدوں پر، یعنی پھر اور ان کو پتا تھا ان کی نفس ختم ہو گئے، اب یہ مقام دیکھیں گے ان کو لذت آئے گی اس کام کرنے کے اندر. زیادہ غرور نہیں آئے گا، فقر نہیں آئے گا، کیا آئے گی؟ لذت بڑھ جائے گی ان کی اور زیادہ. اب جی علاج ہوتے ہیں اللہ والوں کیا تو انہوں نے اللہ نے سب کو وہ مقامات دکھانا شروع کر دیا آسمان زمین پہ. کوئی کہیں وہ پھر دیکھا وہ سب کشف میں ہے، کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے. حالانکہ وہ بچہ کئی گناہ کر کے آیا ہے زبردستی. کتنی بار کہ سارا ایک شخص گناہ کرے، اللہ کے خلاف باتیں کرے، گندی حرکتیں کرے، پھر اس کو لا کے ذکر میں بٹھا دے. کیا کرم اس کا کہ وہ سمجھتا نہیں اللہ نے اس کو کیا بنانا ہے اور کیا درجہ ہے آخرت میں اس کا. ہمارا اسٹیٹس دنیا ہے، مجھے یہ چیز نہیں ملی اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے یہ چیز نہیں ملی اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرے ساتھ یہ ہوا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میری ماں نہیں تھی اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرے باپ نے یہ کر دیا میری ماں ناراض. ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہے، اللہ کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. وہ خود جانتا ہے کہ اپنی مخلوق سے اس نے کیا ہو کس سے کیا تعلق رکھے. بس یہ دیکھیں کہ اللہ کس مقام پہ لے کے اولیاء اللہ میں بٹھا رہا ہے ہمیں گناہوں کے ساتھ. تو اولیاء اللہ بنانا چاہتا ہے. جس وقت میں جا کے اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھا وہ کیا مقام تھا، وہ کیسے آدمی تھے وہ. یعنی میں نے تو آپ کے بعد زندگی میں اس مقام کو کوئی ولی دیکھا ہی نہیں. اور یہ سند ہو گئی تھی، کش ہو گیا تھا، آخری عمرہ تھا، بیٹھے تھے، ایک شخص آیا کہتے حضرت میں نے خواب کی تعبیر پوچھی حضرت سے. کتنا پوچھو؟ کہتے میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے پلر جو ہیں گر گیا، 2 پلر گرے. تو حضرت سانس لیے لمبا بھری. کہتے ہیں ایک ایسے ولی کا اس دنیا سے جانا ہوگا کہ اس کے بعد اس کا کمپنسیشن نہیں ہوگا، دنیا خالی ہو جائے گی. آدمی سمجھ کون ہو سکتا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا جس کے سامنے بیٹھا ہی وہی ہے شخص. میں پیچھے بیٹھا تھا، میں رونا شروع ہو گیا. میں کیا بشارت دی سکتے. اس کے بعد پھر اگلے سفر تیاری ساری تھی، اللہ کے پاس چلے گئے. پھر پتہ چلا لوگوں ابھی کیا ہوتا ہے اللہ کا ولی جانے کے بعد. تو اس مجلس میں جب میں گیا تو میں کوئی ولی تھا، نہایت گناہ گار آدمی، غلیظ انسان، گندا انسان. وہ تو خیر اللہ معاف کر، ابھی بھی سارے ہمارے موجود ہیں. تو لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں بٹھا دی جا کے. اب سنیں بات، تو ایک انسان کتنے گناہ کرتا ہے
اور اس مجلس میں اللہ نے پہنچا دیا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس مجلس میں اس لیے پہنچایا ہے کہ تجھے شامل اس میں نے کرنا ہے۔ اب بے شک تو کتنا گندا ہے جو کچھ کرتا ہے، آخر تیرا میں اس درجے پہ اٹھانا ہے تو بولے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو پہنچ جانے پہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اتنا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مجالس میں ہم جا رہے ہیں جس میں تو ہی کہتا ہے کہ میں اپنے مقربین جو فرشتے ہیں ان کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح یہ زمین پہ مجمع ذکر کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں اور ان پہ فخر کرتا ہوں انسانوں پہ۔ جو تو اللہ اولیاء اللہ پہ فخر کرے گا، کس پہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ مقامات انسان کو اس طرح دیتا ہے کہ ان کو محسوس ہونے نہیں دیتا، لیکن جب وہ یہ فعل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی مقام پہ چل پڑ ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا حوصلہ ملتا ہے آدمی ہوتے وہی منع کیوں پہنچے، چوروں میں بٹھائے چوروں والا کام کرے، زانیوں میں بٹھائے زانی والا کام کرے، الٹی حرکتیں کریں، نہیں ان کو اٹھا کے جب اس نے ولی اللہ کے گروپ میں بٹھا دیا سمجھے انتخاب ہو گیا اس کا۔ اور لوگوں کو چاہیے جو باشو لوگ ہیں، جو گناہ گار آدمی آ جائے اور جانتے بھی اس نے یہ گناہ کیے ہیں، اس پہ آپ تحقیر نہ کریں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ اس کی زیادہ عزت کریں کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے الحمدللہ۔ بظاہر ڈیگریڈ کری تو بھی یہ کام کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے، نو نو نو، اس کی رسپیکٹ کریں کہ یار تجھے اللہ نے چن لیا ہے الحمدللہ، بنا تو یہاں کیسے آتا، تجھے بٹھاتا کہ شراب خانے میں، چوروں میں، زانی میں بیٹھتا، صبح اٹھا تجھے یہاں کیسے گیا ہے؟ چھوٹا انتخاب، شکر کرنا کر لو، تجھے چنا ہوئے، اگر شکر کرے گا تو پھر تو تیرے مزے ہی مزے ہو جائیں گے سارے۔ ہمارا کیسی بات ہے، ہمارا بندہ اللہ کے باتوں کو، حکمتوں کو سمجھے گی اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے۔ اگر ہم خراب ہوتے تو خراب میں بٹھاتا ہمیں، یہاں کیوں لے آتا، چوریاں کراتا، زنا کراتا، صبح بھی اور کام کرا لیتا جو ساری دنیا کر رہی ہے، سب کچھ کر سکتے نہیں۔ اگر تمہاری اسٹیٹس نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں اولیاء اللہ کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں صرف وہی لوگ بیٹھیں گے، گنے چنے لوگ ہوں گے، گنی چنی عورتیں ہوں گی جو شامل ہوں گی، جو میری ہوں گی بندے۔ تو ان کی گناہوں کو نہ دیکھو جو آ رہے ہیں، اللہ ان کو ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس وقت لوگ میرے گناہوں کو دیکھتے، جیسے لوگوں نے دیکھا تھا حضرت یہ آیا ہے نہ اس کی داڑھی ہے، بال بڑے ہیں، چین پہنی، اس کو آپ نے خلافت دے دی، تو انہوں نے کہا تم اس کو پہچانتے، اس نے چن لیا ہے اس کو، آج نہیں کل اس کا تماشا دیکھنا، میں ہوں نہ ہوں دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ اتنا انتظار کون کرے 25-30 سال تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ والا بصیرت کے نور سے دیکھتا ہے۔ تم تو آج اس کو دیکھ رہے ہو چوریاں کر کے ہے، گناہ کر کے ہے، میں اس کو اس وقت دیکھ رہا ہوں جو اللہ سے کام لے گا۔ یہ تو خود اولیاء اللہ، یہ تو اولیاء اللہ بنائے گا لوگوں کو، مجھ سے ملائے گا، کو تو غوث بنائے گا یہ شخص، کیونکہ یہ سلیکشن میرا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اب یہ نا ہم تو یہ نہ اگر یہ ہوتے تو آپ کو وہاں بھیج دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم شکر کریں اللہ کا۔ آج یہاں آ گئے کہ سبحان اللہ تیرا کتنا شکر ہے مولا، اولیاء اللہ کی صحبت میں بھیجے، غوث کتب بھیجے، جس کے سارے اس وقت رجوع کر رہے ہیں، پورے نقش بندی سلسلے کے لوگ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ان کی روحانیت اترتی ہے، معمولی چیز تو نہیں ہے۔ آپ احسان ثواب ان کو کر رہے ہیں، وہ تو احسان رکھتے ہی نہیں کسی کا، اللہ والے نہ دنیا میں احسان رکھتے ہیں نہ آخرت میں احسان رکھتے ہیں، بدلہ ہر جگہ دیتے ہیں۔ آپ تو ان کو ایک گلاس پانی پلا دیں گے تو آپ کے الحمدللہ اس پانی کے گلاس پہ اس وقت آپ کی شفاعت کریں گے جب آپ کو شفاعت کرنے والے نہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے۔ کہتا ہے نہیں، اس کے عمالے ختم ہے، اس نے گلاس مجھے پانی پلایا تھا۔ اچھا تجھے پانی پلایا؟ ہاں محبت سے دیا تھا، یہ سمجھ کے یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے میرا یہ کام کر دیا تھا۔ کیا کام بھائی؟ پانی پلا دیا تھا، یہ کر دیا تھا، مجھے تیرا دوست سمجھتا تھا، خود بیوان تھا وہ، کہتا ہے جاؤ جنت کے دروازے کھول۔ تو اللہ والے دنیا میں احسان نہیں دیتے، چھوڑتے کسی بدلہ دیتے ہیں، آخرت تو الحمدللہ بڑا سفارشی چلیں گے۔ ہم کن کے دوست بنائے پھرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کن پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، کن کو کھانا کھلاتے ہیں،
فاسق ہیں، فاجر ہیں، داڑھی کٹی ہوئی ہیں، میوزک چلتے ہیں، گانے سنتے ہیں، برے حالات ہیں. آئیے دعوت، آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، دعوت ہے. آج کھانے بنتے ہیں، چکن بنتے ہیں. آج کل یہ ہے نا کام جو نکلنا تھا انہوں نے نہیں دیکھتے بھی داڑیاں کٹی ہیں، برا حال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہاں سے رشتہ ہم نے لینا ہے، چمچہ گیریاں کر رہے ہیں اس کی. نہیں، بچے کے لیے رشتہ لینا ہے، بیٹی کے لیے رشتہ لینا ہے. جس قوم کا، جس انسان کا یہ معیار بن جائے دنیا، وہ ذلیل و خوار ہوتی ہے دنیا میں بھی آخرت کے. جس کا معیار اللہ ہو، اللہ رسول ہو، وہ کبھی خوار نہیں ہوتا. دنیا اس کو ذلیل سمجھتی ہے، وہ دنیا کی سمجھ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چن لیا اس کو ختم. سمجھ آئی بات نہیں آ رہی؟ تو لوگ تو مجھ میں اعتراض کر رہے تھے، یہ شخص یہ کون آ گیا بھائی؟ اتنے بڑے اولیاء اللہ کی ضرورت کیسے اندر آ گئی؟ نہ داڑھی ہے، نہ کچھ ہے، نہ اس کا لباس صحیح ہے، اندر کیسے آ گیا 30 سال کا لڑکا؟ نکالو بات. تو ادھر کیا کرتا تھا اولیاء اللہ کا ولی؟ کیا کرتا تھا؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہتا تھا یہ ذکر کرائے گا اور اللہ کا ولی بن چکا ہے. ہمارے بصیرت تھی. بات سمجھا رہی؟ کیونکہ اس مجلس میں بیٹھ گیا وہ آ کے. کس نے بٹھایا؟ اللہ نے. اب اس آدمی کو چاہیے کہ اس کا، اب میں سوچ جاؤ، اب میرا کام تھا نا آگے کیا کہ جھک جاؤں اللہ کے آگے، ختم ہو جاؤ. واپس ہے درگاہ نفل پڑی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو عجیب بات ہو گئی ہے، تو تم نے تو پکڑ لیا، اب تو میں چوری کر ہی نہیں سکتا، اب تو میں کوئی شیطانی تو کر ہی نہیں سکتا، اب تو مجھے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام چھوڑتا ہوں. میں بہت بڑا شاعر تھا، جانتے ہیں، مانچسٹر جب پڑھتا تھا، جب میں آ کے اسٹیج پہ آتا تھا تو دنیا یش کرتی تھی، انتظار کرتی تھی میں آپ کو غزل سناؤں. تو جب مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہوئی، وہیں کھڑا ہو کے میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد اس کلم سے نعت شریف نکلے گی، محبت کی کوئی غزل نہیں نکلے گی. دیوان پھاڑ دیا سارا میں نے، ایک سیکنڈ لگا. بس ایک مجلس میں گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ وہ میرے مشاعرے میں آ گئے تھے، وہ درویش لوگ تھے، کہتے جی آپ ہمارے مجلس سے آپ نعت پڑھ دیں. میں کہا نعت تو میں پڑھ دوں؟ کیا بات؟ وہ رند اس جگر مرادی کی بات یاد آتی ہے مجھے، ایک رند ہو تم اس سے کہتے ہو نعت پڑھ دو. میں کہا بھائی میں آپ غلط جگہ آ گئے. کہتا ہے اب اس سے اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے. میں کہا نہیں، میں کہاں نعت کیا بات کرتے ہیں، شاعری کی بات کریں آپ غزل کی بات کریں. کہنے نہیں جی ہم جائیں گے نہیں. مولانا کہتے ہیں سارے مولوی تھے سارے، کہتے ہیں ہم اٹھیں گے نہیں، آپ ہم سے وعدہ کریں کہ ہماری مجلس میں آئیں گے آپ نعت پڑھیں گے. 10 منٹ 15 منٹ آدھ گھنٹہ تو نہیں جا رہے. تو میرے جو ساتھی تھے جو مشاعرے میں بیٹھے تھے سارے، کہنے جی بول دیں آپ، کیا فرق پڑتا ہے. کمر الزمان بہت اچھے شاعر تھے. میں لکھ ہی نہیں سکتا، میں کیسے لکھوں گا یہ نعت؟ معمولی چیز ہے. میں کہا جب انہوں نے چھوڑا، میں کہا ٹھیک ایسا کریں آپ کو مجھے نعت دے دیں، میں نعت پڑھ دوں گا. کہتے جی آپ نعت تو نہیں، نعت آپ پڑھیں گے، جو غزل خسم نعت پڑھیں. اب تو میں پھنس گیا. میں کہا ہے کہاں؟ کہ جی فلاں مسجد میں مانچسٹر. کتنے بجے ہے؟ کہ جی 5 بجے. میں کہا میرے پاس کوئی سواری والی نہیں، میں تو ذرا دور رہتا ہوں. کہتے جہاں سے ٹیلی فون کریں گے ہم آپ کو اٹھا لیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نعت خواں کیسے بنا. الحمدللہ 100 سے 150 قریب نعتیں ہیں اس میں. تو میں اب گھر گیا، گھر جا کے بستر میں کہا میں تو وعدہ کیا ہے، ایمان تو تھا نا، میں کتنے بے ایمان تھے، ایمان تو تھا نا. تو کروں اسے ڈیمانڈ کرنی ہے، مجھے وہاں پہنچنا پڑے گا. تو میں اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، کتابیں ادھر کر دی، پڑھتا تھا نا میں کاغذ پینسل لیا. کچھ بات نہیں بن رہی. پھر میں لیٹ گیا. اب رات گزر رہی ہے، نیند بھی آ رہی، پھر میں بیٹھ گیا. میں اس کو بالکل آپ ٹرو اسٹوری بتا رہا ہوں اللہ کی رحمت کی. یہ نہ سمجھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کی شکر کریں. میں شکر کرتا جاتا تھا اللہ کی نعمتوں کو، تبھی مقام اللہ دیتا. پھر میں بیٹھا، میں نے اللہ کے ساتھ میں کہا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے لکھ سکتا ہوں. بس پھر میں نے قلم اٹھایا. زندگی میں اتنی آسان میں نے کبھی مضمون لکھے ہی نہیں تھی. میں قلم اٹھا رہا ہوں، قلم اٹھا لیا،
پتہ نہیں کون مجھ سے لکھوا رہا ہے وہ نعت. اور لکھتا جا رہا ہوں 6 جیسے مکمل ہوئے فکرے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ کیسے میں نے لکھ دی نعت ساری. 6 اس میں آ گئے، نبیوں کی شان کے اندر آ گئے. بہت خوبصورت نعت تھی. میں نے وہ دیکھی، میں آنکھوں سے آنسو، اس گناہ گار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے وہ نعت جب صبح اٹھا، اپنے معمول پہ تھا، کام پہ تھا، جانا تھا. میں نے ابھی تک میری نیت تھی کہ میں نے نہیں جانا، میں اس قابل نہیں ہوں. نیت یہی تھی میری کہ میں اس قابل نہیں ہوں، گناہ گار. کام مسجد میں جاؤں، اتنے بڑے بڑے مولانا ہیں، میں جا کے نعت پڑھوں گا. میں کہا بھائی پھر میں نے رکھ لی، میں جیب میں رکھ لیتا ہوں، شاید وہ چکر اللہ کرا رہے سارے کام. جیب میں رکھ کے میں چل پڑا اپنے کام میں. بھول بھی گیا تو ایک دم رات کا وقت تھا، بارش بڑی سخت ہو رہی تھی. اسٹاک پورٹ پر تھا، میں مانچسٹر میں رہتے تھے. تو میں نے کہا یار میں نے تو وعدہ کیا تھا. میں کھڑی تھی، میں ٹو لیٹ، تو عشاء کے بعد ختم ہو گئی جلسہ. میں نے وعدہ کیا تو کم از کم کو کہہ تو دے، کل تو کیسے شکل دکھائے گا. تو بوتھ تھا، جو پبلک بوتھ ہوتا ہے نا پہلے، تو میں اس میں گھس گیا اور میں نے ویسے ہی ڈیل کیا ان کو. جیسی ڈیل کہاں ہیں آپ، مجھے کہتے میں کہا جی میں تو وہاں سے ڈیل جہاں وہیں کھڑے رہے، ابھی آتا ہے گاڑی آپ کو اٹھا کر لے جائے گی. 3-5 منٹ میں لے کے گاڑی آ گئی. مولانا تشریف رکھی. اور ایک گناہ گار کی عزت کرتا، جب انسان اس کی عزت، گناہ گار کے اتنے بڑے مولانا عزت کریں تو اس میں تو ویسے ہی نور آ جاتا ہے. پھر جھک جاتا ہے یار کہ میں بھی کیوں نہیں سمجھ رہے یہ لوگ. تو میں بیٹھ گیا چپ کر کے. اب خیر نعت تھی نا میرے پاس، قابل تھی. اب جب گیا مسجد میں تو سبحان اللہ سین ہی ڈفرینٹ تھا. وہاں تو ہم تو مشاعرے میں جاتے تھے، وہاں کا سین یہاں کا سین. نعت خواں بیٹھے، یہ وہ سارے بیٹھے لوگ، بڑے بڑے لوگ ماشاء اللہ. سب نے ماشاء اللہ بہت اچھا ریسیو کیا. نعرہ شارہ پڑھا. حالانکہ ڈاڑے چھڑے کچھ بھی نہیں تھی. ہمیشہ گناہ گار کی عزت کریں کیونکہ منتخب اللہ کا ہوتا ہے. یہ میں ایک نصیحت میں بھی کرتا جا رہا ہوں صاحب. جیسے کوئی محفل میں آدمی آ جاتے ہیں ڈاڑے گٹا، ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں اس کو اس طرح. آپ ہمیشہ دیکھ، لوگ دیکھنا مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا آدمی. کبھی ایسا نہ کرے. ڈونٹ ٹچ اینی باڈی، اس کمنگ آنے دو اس کو. اللہ نے بھیجا اس آدمی، اس کی جتنی بھی شیخ کی عزت کرے، جوتے اٹھائے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. مسٹ بی سمتھنگ. وہ پھر جو میں نعت نکال کے جو پڑھی تو پھر تو میں بھی گیا، وہ لوگ بھی گئے سارے. مجمع ہی بدل گیا. یقین کریں کہ وہاں سے لوگوں نے کھڑے ہو گئے. میں نے خود کم سنا کہ آج ہماری بچی جوان ہوتی تو ہم اس لڑکی کو شادی کر دیتے. یہاں تک لوگوں کے رشتے دینے شروع کر دیے، مجھے چونا شروع کر دیا اس نعت پر. تو وہاں کھڑے ہو کے پھر میں نے اپنے دل میں اعلان کیا، شکر کرنا تھا نا اللہ تعالیٰ، آج کے بعد یہ قلم چلے گا تو تیری نعت رسول پہ چلے گا. شاعری ختم. اب نقشہ بدل گیا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. شاید مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں نعتوں کی طرف. کدھر گئے فاروقی صاحب، کدھر ہے؟ ان کے تو مشاعرہ چلتا ہی نہیں تھا، ان کا ملتا ہی نہیں تھا کسی کو. میں ٹیلی فون ڈیلیٹ کر دیے، سب تعلق ختم کر دیا سب سے. یہ ہے نا اللہ کا شکر. میری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، بس ختم. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرتا رہا، مسجد میں بلاتا رہا، اسی لمحے اس کا شکر میں. اب آپ کو کتنی دفعہ صبح شام لے کر آتا ہے تو کبھی اتنے شکر کر دیں اللہ تعالیٰ آج کے بعد فلاں گناہ میں چھوڑتا ہوں، میں نہیں کروں گا. میں اس قابل تھا کہ صبح مجلس میں آتا ہوں. میں نے تو ایک مجلس پہ اللہ سے معافی مانگی ہے کہ آج داڑھی نہیں کاٹوں گا، ختم. آج کے بعد لباس نہیں پہنوں گا، ختم. آج کے بعد فلاں کام. مجھے کون سمجھاتا تھا؟ شکر جیسے اللہ رحمت دے دیتا میں شکر کرتا تھا اسی کو. ختم. یہ نہیں ہوگا. میں نے یہ کیا. زندگی بھر ٹی وی میرے گھر نہیں آیا، زندگی بھر. اس سے اٹھایا میں پھینک دیا سے. تو میری نقل میں جو میری مرید سب نے اس وقت عجیب معاملہ ہے. میں 70s کی بات کرتا ہوں. ان لوگوں نے ٹی وی اٹھا کے ڈمپ کیے، پھینکے اس میں کوڑے میں. لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دو. اس وقت تو بڑا قیمتی نا ٹی وی تھا. لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دیں آپ.
پھینک کیوں رہے ہیں؟ کہتا ہے نہیں، ہمارے شیخ بتایا کہ تمہیں دیں گے تو گناہ کی چیز تمہیں کیوں دی جائے. شکر تھا یہ. اللہ تعالیٰ تو کہ اور تو اتنا مہربانی مجھ پہ کرے اور پھر میں تیری نافرمانی کروں. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نصیحتیں کر رہا ہوں آپ. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مقام اونچا نہیں ہوتا کہ ہم شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی. ہم پھر بھی شکر ہی کرتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ آج اللہ پاک نے کس درجے پہ ہمیں رکھا ہے. ولایت کا کون سا درجہ ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ چوروں کی محفل میں آپ آئیں، شراب خانے میں آپ آئیں، زانے میں بیٹھے ہیں. آپ نے تو وہ کلمات پڑھے ہیں جو انبیاء کے زبانوں سے نکلے تھے. اتنے اللہ کو محبوب تھی کہ قرآن میں بند کر دیے وہ کلمات کہ میرے نبی نے یہ بات کہی تھی، مجھے بڑی پسند آئی یہ کلمہ، میں اسے قرآن میں کرتا ہوں تاکہ قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں. وہ آپ نے پڑھنے بیٹھ گئے. یہ چور پڑھتے ہیں. یہ کم مقام دیا اللہ تعالیٰ نے. آج ہی ہماری موت ہو جائے سب کی اسی وقت، سیدھے جنت. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جائے گا اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں سارے، سیدھی جنت میں جائیں گے. کوئی حساب کتاب نہیں ہمارے سو. صحیح بتا رہا ہوں آپ، نو حساب. کیوں؟ اللہ کے وعدہ ہے یہ. مجھے تو اللہ کے وعدوں میں پورا یقین ہے. میں بیٹھتا ہوں اللہ کے ذکر میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جنت کے حلقے میں بیٹھا ہوں. میں آ جائے موت میں لگ لے لے، مجھے جنت سے اٹھا کے لے جائے گا. مجھے کوئی گناہ یاد نہیں ہوتا اس وقت. میں سوچتا ہوں میں اپنی حرام کاریوں برائیوں. تم نے نماز نہیں پڑھی سو کہتا جو تو کچھ تھا وہ تو معاف کر دیا، جبھی تو لے کر آیا مجھے سنا دیتا. ہزار لوگ سوئے پڑے ہیں ہمارے یہاں، کتنے لوگ آتے ہیں آ جائیں گے زور پہ، آ جائیں گے اس پہ، سوئے پڑے نہیں آ رہے. تو آپ کیسے آ گئے؟ آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے؟ آپ کو بستر نظر نہیں آتے؟ یہ وہ ذات ہے جو اٹھا کے لاتا ہے. آپ کو اس نے نہیں، الارم نے نہیں جگایا. آپ تجربہ کر دیں، الارم بند کر دیں، اللہ اٹھا دے گا آپ کو. پھر روکتی کوئی چیز نہیں آپ کو. بچے کی وجہ سے رک گیا، بیوی کی وجہ سے رک گیا، اس وجہ سے رک گیا، نہیں. یہ ہمارا گناہ ہم کو روکتا ہے. ہم نے شکر نہیں کیا تھا پہلی مجلس کا، اللہ نے پسند نہیں کیا کہ دوسری مجلس میں جاؤ. پہلی مجلس میں آپ شکر کرتے تو جو مشکلات آپ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتا. یہ علاج بتا رہا ہوں آپ کو. بیوی آپ کی بیمار ہے، وہ آپ کو اجازت دیتی ہے نہیں تم چلے جاؤ، میں ٹھیک ہوں، پریشان ہے. دیکھیے وہ نازک مزاج رک گیا، نہیں یہ فلاں فلاں جی بچہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، میں کیسے جاؤں؟ حالانکہ جا سکتا تھا. میں چلا تو اللہ بلا رہا ہے. تو جو اس مجلس میں چلا گیا جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی وجہ سے، کیونکہ اس کو انعام دیا، ترجیح دی ہے، تو جو چیز اس کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی اللہ اس کو نکال دیتا ہے اس رکاوٹ کو، تاکہ یہ آرام سے آتا جاتا ہے. میرے ذکر مجھے تو آنا چاہتا ہے بندہ، اس رکاوٹ کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ صحت مند کر دیتا ہے ان بچوں کو، اس معاملات کو. رشتہ پہچانے اللہ کا ساتھ. ہر وقت ہمارا جو معاملہ بنتا ہے نا، جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون ہے؟ رب ہے. کیا ہے اقرب میں ہے؟ تو میں تمہارے شہر رق سے بھی قریب ہوں. حلم ورید نحن اقرب ورید، نحن ہم تو تمہارے اقرب و قریب ہیں، شہر رق سے بھی زیادہ قریب. وَمَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ کوئی تیرے ساتھ ہو نہ ہو، میں تو تیرے ساتھ رہتا ہوں ہر وقت. تو اکیلا کب ہے؟ نہ تو سفر میں اکیلا ہے، نہ بیٹھنے میں اکیلا ہے، نہ گھر میں اکیلا ہے. وَمَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تو ہر وقت تیرے ساتھ ہوں. اب تو نہ محسوس کرے تو تیری مرضی ہے. اللہ دور ہے ہم سے، پتہ ہے. تو پھر اللہ سے تعلق ایسا جوڑے آدمی کہ اس کی نعمتوں پہ شکر کرتا جائے، درجے بلند کرتا جائے گا. میں آپ کی زندگی مثالیں دیتا ہوں. ایک شاعر سے ناخواں بن گیا، کیوں کہ اس نعت پہ شکر کیا، اس مجلس پہ شکر کیا، اللہ نے ختم کر دی مجھ سے. ان لوگوں سے بھاگ گیا، جو بھاگنا شروع ہو گیا، ان لوگوں سے چھپ گیا. پتہ نہیں پوری جماعت شاعروں میں نام رکھے، کہتے کیا ہوا؟ کسی پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو آتے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتے، کدھر باتیں نہیں کرتے، کہاں سے لگے. کچھ نہیں کچھ داڑھی بھی انہوں نے رکھ لی ہے. تو شاعر ہوتے ہیں نا،
ہاں کہتے شاید ان کو لمبا عشق ہو گیا کسی سے، اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں کسی عورت سے عشق ہو گیا، بس دیوانے ہو گئے. بہت ہو گیا تھا عشق، اس سے عشق ہوا تھا جس کے دیوانے بہت کم ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جو تیرا فقیر ہوتا ہے آدمی بے نظیر ہوتا ہے، وہ تو بے نظیر آدمی بن جاتا ہے. تو اس پہ کوشش کر رہا ہوں میں بھی، آپ بھی کوشش کرتے رہیں. ابھی تو کوشش ہی ہے نا ساری، گناہوں سے بچنا، اللہ کا شکر کرنا، آج کی مجلس میں اس کا شکر کرنا. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی ہے. کمپیئر کیا کریں لوگوں سے، حدیث ہے کہ جب نیک کام کریں تو ذرا دیکھ لیا کریں کہ کتنے کو میں نے تمہیں دی ہے نعمت، یہ تم ہو جس کو میں نے سلیکٹ کیا اس کام کے لیے. اپنے گناہوں کو نہ دیکھا کرو، میں تو بخشنے والا ہوں. گناہ کیوں دیکھتے؟ اس چیز کو دیکھ جو میں تجھے دی ہے. خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہے تو اس چیز کو دیکھ میں تجھے خانہ کعبے میں پہنچا دیا. اس چیز کو نہ دیکھ کہ میں تو یہ تھا، میں تو فلاں تھا، بہت یہ میری مہربانی ہے، کرم ہے. تو اللہ والے کے پاس بیٹھنا، اللہ والے کی مجلس میں جانا، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے فیض حاصل کرنا. ایک جملہ دے رہا ہوں آخری آپ کو، اس لیے دے رہا ہوں. حسن مجھے کہا تھا کہ سب کو بتاؤ، مجھے کہا تھا یہ بتاؤ سب کو، اور یہ ریٹرن ہے میرے پاس، اس کی مکتوب میں، زبانی میں نہیں ہے، تحریر نے کہا تھا کہ یہ سب کو بتاؤ. تو میں تو سمجھتا ہوں حضرت صاحب کو ہر فکر، ہر جملہ جو کشف پر ہوتا تھا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، بیزن اللہ ہوتا تھا، فضول بات تو ہوتی نہیں تھی. فرمائیں لوگوں کو بتاؤ جہاں میں تمہیں اب بھیج رہا ہوں کہ یہ فیض حاصل کرو. ابھی جملہ سن لیا، بھائی پوری دنیا کو اعلان کرو جا کے. کہاں؟ کفرستان میں. یہ کسی اسلامی ملک میں نہیں بھیج رہے مجھے. کہاں بھیج رہے ہیں؟ کفر، جہاں بچے خراب ہوں گے، چرس پئیں گے، حرام کاری کریں گے، بچے پردے اتاریں گے، وہاں بھیج کے مجھے بھیجا جا رہا ہے. یہ چھوٹا جاب تھا. آج کہتے ہیں مسلمان کو، کافر کو مسلمان بنانا آسان ہے، مسلمان کو مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے. آج نہیں سنتا مسلمان، کافر پھر بھی سن لے گا. جیم سن لیتے ہیں، ڈیوڈ جیم، وہ پھر بھی ہم تو صدقے کہ ٹوٹے پھوٹے چل پڑتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ایمان کو چل پڑتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سنتوں پہ تو عمل کر، امام پہن لے، نہیں پہنے گا. سنت کے بعد نہیں پہننا، سمجھ نہیں آئی اس کو یہ بات. میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں. تو اس قوم میں مجھے بھیجا کہ یہ وہ قوم ہے، یا تجھے بھیجا جا رہا ہے، اور تجھے کوئی تیرے پاس اصل نہ علم ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن. دیکھیں شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا فرعون کے پاس، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موزے دے دیے تھے کہ گھبرانا، موزہ دے رہا میں تجھے، بھائی بھی تیرے ساتھ کر رہا. اور اللہ ولی کیا کرے، جا اکیلا جا، تو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ تیرے پاس کھانا ہوگا، روٹی ہوگی، بیوی، کچھ بھی نہیں، چل نکل جائے یہاں سے، اور بڑے بڑے عالموں سے ٹکر لے. سبحان اللہ، نہیں ٹکر. یہ تصرف ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا، بتا رہا ہوں. یہ تاریخوں میں، کتبوں، یہ جو ہے نا اولیاء اللہ کی تاریخ میں آپ کی باتیں ملتی ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو باتیں صدیوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. نہ علم، نہ عمل، گناہ گار، سیاہ کار، سب کچھ پوری کیٹیگریز، اور بھیجا جا رہا ہے اس ٹاپ زمین میں جہاں سے ساری دنیا میں بیماریاں، برائیاں یہاں سے نکلتی ہیں. میں یہی سمجھوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. صحیح کہا نہیں کہ یہاں وہ آدمی خراب ہو جاتے ہیں جو علم کے سمندر لے کے اپنے ساتھ آتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی گند ہے. صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا. وہاں سے قرآن حدیث لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، بنڈل بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور دنیا ان کو چپک جاتی ہے. ان کے دلوں میں دنیا بس جاتی ہے. اس زمین میں بھیجا جا رہا ہے کس کو؟ کہ جس کے پاس آلریڈی یہ چیز نہیں ہے، شاعر ہے، عاشق ہے، جس دنیا میں پیسہ ہے، مالدار ہے. اور کہاں بھیجا ہے؟ فقر کی طرف بھیجا ہے. ایک پیسہ وہاں نہیں ملے گا، مزدوری میں کرنی پڑے گی. مال دولت سب کچھ چھوڑ کے نکل جا. فقیری فقیر تھا نا پھر، ماشاء اللہ کے فضل سے باندھا بستر. آپ آئے، آپ کو ایئرپورٹ پہ نہ لینے آئے تو آپ کے منہ بن جاتے ہیں. میں گیا جی انڈیا،
میں سب کو بتایا بھی تھا میں آ رہا ہوں، نہ میرا چاچا ہے نہ ماما آیا. 10 آدمی ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں آپ کو، ماموں آ رہے ہیں، چاچا آ رہے ہیں، انڈیا آتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں ریسیو کرنے آ رہے ہیں. یہاں تو کوئی جاننے والا کوئی نہیں. اور بنا کے کیا بھیجا ہے کہ تو نے وہاں تبلیغ کرنی، لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو سنت کے لباس پہنانے ہیں، عورتوں کو نقاب پہنانے ہیں، مردوں کو تو نے امامے پہنانے ہیں. یہ ہے ولی جی. قرآن کوئی ضرورت نہیں. ایک مقام ایسا ہے تصوف کا کہ جس میں کسی چیز سے تبلیغ نہیں ہوتی، بندہ اس کی شکل دیکھ کے ایمان لے آتا ہے. اس کی شکل کے اگر کاشمیری تھے شاید وہ کون تھے تو اس پہ بڑے لین دین ہو گئے ہندوستان کے اندر کی، تو ہر آدمی کو مسلمان کر لیتا فلاں کر لیتا. سارے جو بیچارے شدہ لوگ جس کہتے ہیں، جس کا جو وہاں جمع دار وغیرہ کام کرتے گندا کام، تو وہ سارے مسلمان ہونے شروع ہو گئے. اس کو دیکھتے مسلمان تو مجھے شور مچا بڑا تھا، تم کیوں مسلمان ہو، یہ کون کرتا ہے مسلمان؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہتا، اس کے چہرے پہ ایسا نور ہے میں کلمہ پڑھ دیتے ہیں. عجیب رنگ ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی سسٹم سے نہیں چلتا. قرآن آئے گا، مسجد بناؤں گا، فلاں کروں گا، پھر تبلیغ ہوگی، فلاں ہوگی، پھر آدمی آئیں گے، پھر اللہ کہتا ہے جہاں میں نے دین پھیلا دوں، میرا اپنا انداز ہے پھیلا دوں. میں عالم سے پھیلا دوں، جاہل سے پھیلا دوں، کسی سے پھیلا دوں، میرا کام ہے. وہ یقین نہیں آتا، بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بندہ بیٹھا ہے، کہہ دیا تو میں جھوٹا ہوں. بتا دو آج تک مجھے 60 سال 17 سال ہوں، آج تک یہ الزام مجھے کسی نے دیا کہ جھوٹا آدمی ہے، یہ فراڈی آدمی ہے، دنیا دار ہے. ابھی تک یہ الزام تو میرا باقی سب مل چکے ہیں ماشاءاللہ، دہشت گرد یہ وہ فلاں. لیکن یہ میں گارنٹی سے کہ دشمن بھی کہتا ہے کہ بندہ صحیح ہے. کسی فرقے سے پوچھنے آپ، جو میرا دشمن بھی ہے، پسند بھی نہیں کرتا، بندہ صحیح ہے یار، بندہ سونا ناتا سونی پڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہے کتنے چلا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں کرے. کسی فرقے سے پوچھنے یعنی آدمی صحیح ہے. کیوں؟ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے اللہ کا ولی تھا اور سلیکشن رب تھا کہ میں ایک کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں دنیا کو. اللہ کہتا ہے کیا کہ میں چاہوں جس سے کام لے لوں. اچھا اب یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. یہ بہت بڑا چیلنج دیا علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے. یہ جملہ دے رہا ہوں حقیقت اللہ کی کم حکمت ہے کہ تم اتنے عجیب انسان ہو کہ تمہیں قرآن دیا ہے، حدیثیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن تم میرا دین نہیں پھیلا سکے. کیا میں تمہارا محتاج ہوں؟ مدرسے تمہارے کھلائے، بچوں کو تم نے خراب کر دیا، جو پڑھنے آتے ہیں ان کو تم نے. اب میں جملے دے رہا ہوں، میری باتیں سے غور سے سن لینا، طنز نہیں ہے، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کہ کیا سمجھتا ہے کہ تمہارے اس حرکتوں سے کیا میرا دین بند ہو جائے گا؟ کوئی تبلیغ لاؤ، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں اس چیز کا کہ رکھو اپنے قرآن حدیث سفر. میں ایسا انسان بھیجوں گا جس کا کچھ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہوگا، بالکل ان پڑھ ہوگا، میں تم اس سے دین پھیلاؤں گا. دین یہ نہیں کہ وہ نمازیں پڑھو، نہیں، کہ دین میرے تو صرف ایک ہے، فالو مائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تم دین پھیلاتے نمازیں پڑھو، یہ کر لو، فلاں کر لو، بخش. رمضان آ جائے، کچھ بھی آ جائے، سوائے ایک پیٹری پہ چلنے کے دوسرا کام تمہارا ہے ہی نہیں ہے. جھوٹے عاشق رسول تم پیدا کرتے ہو، بناوٹی چیزوں کو تم چلتے ہو. اتنا بڑا سٹائر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا ہے بہت بڑا عالم علماء کرام کا آخرت میں. تمہاری ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ تم تو مخالفت کرتے ہو. امام یہ ہے ہی نہیں، امام فلان نہیں ہے، اٹھتے نہیں ہیں. یہ بتائیں، یہ مسجدوں کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، فتنے اٹھے ہیں سنتوں کے خلاف. دین بھول گئے. ہمارا دین کون ہے؟ قرآن میرے ہاتھ پہ رکھتے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ میرا دین صرف میری سنت ہے، میں صرف اس کو محبوب کرتا ہوں جو میری سنت میں عمل کرتا ہے. آج تم میں سے کوئی شخص، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون ہے شراب خانے سے بچہ انگلش پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں معیار نہیں ہے ہمارا معیار تو بس اللہ کے نبی سے محبت اور نقل کرنے والا کون شخص. داروں کھڑے جا رہے یہ عالم ہے، اور ایسے ایسے عالم پیدا ہو رہے ہیں، عقل ناموت ان کے اندر، شعور ہی نہیں ہے ان لوگوں، عبادت نہیں پڑھ سکتے ہو.
وہ اعلان کرتے ہیں عالم کی عزت کرو، عالم کی عزت. اب میری جملے ہیں یہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بات تلخ ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا علماء کرام. کیوں؟ یہ ثابت کر دیے، حجت قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایک ایسے انسان کو بھیجتا ہوں، اس کو دیکھو وہ دین کون سا پھیلائے گا. اور تم سمجھتے ہو آرام سے؟ نہیں، یہ دین اصلی پیدا. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اس شخص کی جیلوں میں بند کر دیا مجھے، اس جیل میں آپ 5 منٹ نہیں گزار سکتے، دہشت گرد بنائے گا مجھے. یہ دہشت گرد ہے. اس زمانے میں جب کہ ایک امریکہ میں کھلی تھی کوئی چیز کیا تھا، آج آپ کی پیشاب نکل جائے، اب نام بھی ہو تو جس وقت مجھے بھیجے سارے علماء چھپ گئے. یہ وکیل مجھے وکیل تھا کہ سب چھپ گئے مجھے فون کر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. دارالعلوم چینج، دارالعلوم کے اندر کرسی میز بچھا دی، اوپر کھاؤ بیٹھ کے، نیچے نہ کھانا، یہ کو چینج پر آپ ٹراؤز پہن کے آ سکتے ہیں. دیٹ از دا اعلان ان دارالعلوم. میں بتا رہا ہوں آپ، وکیل آ کے مجھے بتاتا. اور میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں ان سے لڑ رہا تھا کافر. میں کہا نہیں، مجھے مار رہا تھا. ہم تجھے ایسی جگہ بھیجیں گے تو سوچ نہیں سکتا. میں ان کو ثابت کرتا ہے میں ہوں دہشت گرد، جہاں چاہے مجھے بھیجتے. منہ ثبوت. زور لگا لیا انہوں نے، 1 ہفتہ میرے گھر کا ہچا پچا کر کے رکھ دیا، میرے بچوں بیویوں کو بند کر دیا. جہاں آپ مزے کر رہے ہیں، علماء کرام گاڑی میں پھر رہے ہیں، جمعے پڑھائے جا رہے تھے. نام کوئی میرے عالم کوئی میرا نام نہیں لے رہا تھا. نام نہ لینا ہم بھی پکڑے جائیں گے، کل حساب نہیں ہوگا قیامت میں. میں کیوں پکڑا گیا؟ چوری کی، ڈاکہ کی نہیں، میں اسی جرم میں پکڑا گیا کہ نبی کی سنت حق ہے. سمجھا رہی بات؟ ایک شاعر سے اللہ نے ایک کام لیا، عاشق رسول بنایا، نعت نے اس کی زبان سے نکلا دی نبی کو عاشق. اور ایسی نعت، کل ایک بچہ 5 سال کا بچہ ہے، باپ کے ساتھ آیا کہ کشو بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے کہا کہ مجھے پتا چلا یہ بچہ کوئی نعت پڑھ رہا ہے آج کل. تو اس کا باپ کہتا جی ایک دفعہ ہم نے غلطی سے، وہ تو مل نہیں رہی تھی آپ کی نعت، تو وہ نعت جو تھی وہ ہم نے لگا دی. کہتا اس کے بعد یہ بچہ دن رات وہی نعت پڑھ رہا ہے. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی حق نور محمد بنایا گیا. یہ ایسی نعت ہے کہ میں زندگی میں سوچ نہیں سکتا. اس کو سنیں گے سنات. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی حق نور محمد بنایا، پھر اسی نور کی جلوتوں کے طفیل بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. کہ جو ساری کائنات میں جو چمک ہے کس کی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی حق نور محمد بنایا گیا، پھر اسی نور کی جلوتوں کے طفیل بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ یہاں ہو گیا مثل کن ہو گیا. کیا بات کہ تیرا ظہور ایسا تھا کہ جسے کن، اللہ نے کن کہہ دیا، پوری کائنات بن گئی. لکھ سکتے ہو کیسا؟ وہ یہاں ہو گیا مثل کن ہو گیا. ایسی نعت. تو بچہ 3 سال کا، میں کہ سنا تو صحیح، واللہ وہ ایسی نعت پڑھنا شروع کر دیا اسے. میں کہ یار میں اس بچے کو دیکھتا ہوں پسند چیتا. تو یہ انقلاب تھا ایک زمانے کا، اور چیلنج تھا علماء کرام کہ میں تم سے حساب لوں گا. تم نے کیا کام کیا؟ یہ کام نہیں ہے مسجدیں بنا دینا، فلاں ختم ہو رہا ہے، بخاری شریف ہوگی تو فلاں ہو گیا، اتنے علماء کرام ہو گئے، ختم قرآن ہو رہا ہے، کمپلیشن آف قرآن ہو رہا ہے. اٹس ناٹ ورک. کہتا میں کام دیکھنا چاہتا ہوں، کام دیکھنا چاہتا ہوں جیسے ان لوگوں نے کام کیا تھا ہمارے اندر جا کر. پھر گرفتار ہو جاؤں، میں باتیں صحیح کرتا ہوں. لوگ تو میرے ابھی تک وہ پیچھے ہیں نا. جس طرح انہوں نے کام کیا تھا جا کر، کیا کام تھا؟ لباس اتروا دیے تھے، ہر چیز تہذیب ختم کر دی تھی. کیا نہیں کیا 200 سال؟ کیا نا.
دھوتی اتروا دی، ہمارے امام اتار دی، یہ ان لوگوں کو پہنا دیے جو تھرڈ کلاس لوگ تھے، ان کی وردی بنا دی امام ہے، اور یہ جس کو ہمارا تقدس ہے، خانساموں کو، جو ڈھول کھولنے والوں کو وہ لباس پہنا۔ تو کیا چیلنج، میں بھی ایسا کام کر، وہی کام کرو میرے علماء کرام، تم بھی جا کے ان کی تہذیب کو چینج کر کے دیکھو۔ آج جاتے ہیں ہمارے بچے ہم کے ساتھ، جاتے نہیں جاتے، ڈاکٹر ہمارا جاتا نہیں جاتا، آپ جاتے نہیں کام پہ، آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یہ ہے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کوئی عالم کو عالم تو کوئی ضروری نہیں ہے، سنت کہاں لکھا ہے، اپنے بچوں میں چلتا ہے، یہ دین پھیلا رہے ہیں ہمارے لوگ۔ نہیں کمیٹی کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گی، مجھے کیوں نکالتے ہو مسجد، تم سے بتاؤ، مجھے مسجد تم سے کیوں نکالتے ہو؟ کوئی مسجد نہیں، نہ دیوبندی نہ بریلوی، کوئی پسند نہیں کرتا مجھے، ضرور ہے کہ مسجد نہیں جان دیتے، کیوں؟ یہ ذکر کرنے والا ہے، ہمارا کام کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ مسجد زمان میں اتارا، مکی مسجد میں نکالا، ہر مسجد طے ہوا نہیں، آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ جس کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ کہ میں بنائی ذکر کے لیے مسجد ہو، کس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا ہے تو پڑھ دیں آپ کو، کہ اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ تم ذکر سے روکو مسجدوں میں؟ آج کھلے عام عالم روک رہا ہے، روکو ان کو، نکالو باہر، کون روک رہے ہیں؟ علماء کرام، سب سے بڑے دشمن میرے علماء کرام ہے۔ غلط دین پھیلا رہا ہے، امام پھیلا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، لباس دکھاتا ہے، وہ کرتا ہے، عالم نہیں ہے، فلاں، اس کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ نہ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ یہ تو سلیکٹڈ ہے، چلو علماء آتے ہیں، یہ تو ان کے مقام دیکھنا کیا ہوں گے ان لوگوں کے، ان لوگ یہ علماء جو بیٹھے ہیں ان کے مقام دیکھنا کل ہوتے کیا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ حق سمجھ گئے ہیں نا؟ باتیں بھی صحیح ہیں غلط ہیں؟ یہ چیلنج تھا کہ اللہ نے ایک انسان کو اٹھایا کہ دیکھو یہ میرا دین پھیلائے گا، میرا کام ہی دوسرا نہیں تھا، اس پہ نہ دیوبندی عمل کرتا ہے، نہ بریلوی عمل کرتا ہے، نہ اہل حدیث عمل کرتا ہے، اس سنت کے معاملے کوئی عمل نہیں کرتا، سب اتفاق ہے سب کا، یہ ضروری نہیں ہے، سب کو اتفاق ہے، سارے دیوبندی بریلوی سب، اس لیے میں سب کے خلاف کام کرتا ہوں، میں نہیں دیکھتا یہ کون ہے کس فرقے سے، میں دیکھتا ہوں نبی سنت پہ کون چل رہا ہے، میرا ڈفرنٹ ہے، میں اس انسان کو پسند کرتا ہوں، اس مسلک کو پسند کرتا ہوں، اس فرقے کو پسند کرتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہوں، شکل صورت لباس کھانا پینا گھر بار اندر باہر سب سنت، بچے بھی عمل کرتا ہوں، گھر میں بھی بات ہو، یہ دین ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ دین کہاں ملتا ہے؟ کسی مسجد ملتا ہے؟ نعرے سب بھائی سو ہے، بہت دین کا بڑا کام کریں بھائی، ہماری زندگی میں سنت اترا ہے، ہماری زندگی میں اللہ کے پتہ نہیں کیا فکر 4-5 رٹے میں، ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بیعت ہونا ہے میرے پاس آنا ہے تو یہ اچھا یہ بھی سنو، میں نہیں کہہ رہا، حضرت کی کنڈیشن مجھے دی تھی کہ اس کو بات کرنا، اس کو بیعت کرنا، اس کو توبہ کرانا، جو یہ پڑے داڑھی کا وعدہ کرے، امامے کا وعدہ کرے، تو مسجد سنت پہ چلنے کا وعدہ کرے، تم نے نہ کسی کی شکل دیکھنا اور دولت دیکھنا، کسی سے تمہارا کام بالکل نہیں ہے، فروہی مسائل نہ پھیلانا، اللہ والے اونچا سوچتے ہیں، جو آئے اس کو قبول کرے گلے سے لگا دینا، یہ کوئی بھی ہے اگر تیرے اس مذہب کو قبول کرتا ہے سینے سے لگا، باقی کام اللہ کا ہے جو کچھ چاہے کرے، فرقہ بندی ختم کرو، فرقہ ایک ہی ہے، اطیع اللہ و اطیع ختم، باقی تو ہم نے بنایا جائز نہیں فلاں جی، فروئی مسائل ہیں، ڈزنٹ میٹر فار دس ان دس ایج، وی شوڈ ٹاک اونلی ون تھنگ، پراپر ون تھنگ، وی ڈونٹ نیڈ فار دیس تھنگ، یہ سارے مسائل تو ہماری جنریشن سمجھے گی نہیں، وکیل کو کیا سمجھائے گی اس باتوں کی، یہ ہو گیا حاضر ناظر ہوتا ہے، he doesn't know anything about it, he knows the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I follow him, that's finished, he knows this thing, so we need this thing, that's question be asked in the grave, only this question, never be asked حاضر ناظر، یہ سب مولوی نے کس سے بنائے ہیں سارے، یہ بریلوی فرقہ تو اتنا گندا فرقہ ہے، ایسے تو کمال ہی کر دیا، کمال کر دیا ان لوگوں نے،
ہر فرقے کے بیچ میں بیٹھ کے میں تبلیغ کی ہے نا، میں شامل ہوں لوگ ہر فرقے میں، کیونکہ میرے حضرت شیخ کونے کونے جاؤ، میں یہ نہیں دیکھتا کون میں جا کے وہاں تبلیغ کرنی ہے، وہاں سے اچھے لوگوں کو اٹھا لاتا ہوں، کم ود می واجب ہے. میری لائف آپ کے سامنے کوئی بات جھوٹ ہے ہی نہیں میری آپ کے سامنے، جو جی یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہے یا نہیں ہے؟ That's not routine, that's the way of my life. You're not distinguishing anybody who is he, who is this, who comes, go, this ہے ہی نہیں. Everybody is coming, امامہ ڈاڑی سفید لباس is mine. کیوں اللہ کے رسول کا ہے وہ؟ عقیدے سب کے ایک ہی ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حاضر اللہ ہی سب سے بڑا جاننے والا ہے، اللہ ہی سب جاننے والا ہے، نبی کی کوئی طاقت، سب کی عقیدہ ہے. Everybody has this. کوئی ڈفرینس نہیں، سب عاشق رسول ہیں، سب کو پتہ ہے بدر خدا بزرگ تو ہی، کہ سب تیرے بعد ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی کے پاس علم ہے، نہ کچھ نہیں ہے، سب میں ہوتا. یہ میں جو نعت لکھی یہ نہیں ساری، کہ جو کچھ بھی تقسیم ہو رہا ہے تجھ سے ہی ہو رہا ہے، تجھے پیدا کیا کن ہو گیا سارا کائنات، چاند سورج نعت میں پوری آگے بہت بڑی نعت ہے، پیاری نعت ہے. نہیں بولنا سمجھ آ رہی بات؟ یہ تھی یہ کان آپ نے یہاں بولا گاڑیاں مکان، 2 تیرے مکان ہیں، 3 میرے مکان ہیں، اس سے فراڈ کرنے، یہ مسجد تیری ہے، مولوی نے یہ کام شروع کر دیا. بڑی مسجد تلاش کر، فلاں تلاش کر، ایک مدرسہ کھول دے، دوسرا مدرسہ کھول دے، لڑکیوں کا مدرسہ کھول دے، فلاں کر دے، یہ پردہ کر دے، اور کسی پہ اثر نہیں، نہ علماؤں پہ اثر ہو رہا ہے نہ علموں پہ اثر ہو رہا ہے، بیکاز دس از ناٹ دین، دے آر فل وتھ دنیا. ہو سکتا ہے میری باتوں کے بعد شاید میری مسجد بند ہو جائے کہ نکالو یہاں سے، تو ہر جگہ بولتا ہوں سچ بات میں. خانقاہیں تو ہے نا میری الحمدللہ 4، پھر گھبرانے کی بات نہیں، 5ویں بن رہی ماشاء اللہ، بلکہ 6ٹھی بھی بن رہی ہے، بلکہ مدینے میں بن رہی ہے الحمدللہ، وہاں بھی آپ ٹھہرا کریں گے جا کے بہت جلدی انشاءاللہ. گھبراؤں نہ، فقیر نہ ٹر دے رہو. فقیر کا ہاتھ پکڑا ہے نا، تو اب وہ جملہ لا رہا ہوں اپنے شیخ کا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا، اب سننا غور سے. مجھے کہا کہ اعلان کرنے تو نے وہاں اس فیض کو حاصل کرو جو تجھے دیا گیا، جو مجھے دیا گیا، بتا لوں گا. اس فیض کو حاصل کرو، اگر تم اس فیض کو حاصل کر لیا تمہاری دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گی، اللہ کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا قلب نورانی ہو جائے گا. یہ گارنٹی دے رہا ہے اللہ کو. Everybody who follow me, woman ہے یا man ہے, anybody who accept my this teaching, but I am teaching you, this is called fast. Take this fast. My sheikh saying, tell them, if you be serious taking this fast, then now you will get it immediately. دنیا اور آخرت دونوں مل جائیں گی تمہیں. فکر نہ کرنا رزق کا، اس کا تمہیں ملیں گی انشاءاللہ، حلال ملے گی، تھوڑی ملے گی، حلال ملے گی، جم جاؤ اس کے ساتھ. سیکنڈ اس نے بتایا کیا، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی ہو گیا، یعنی جنت پکی. لکھی تحریر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تیسری، سبحان اللہ، اللہ کا رسول راضی، قلب تمہارا نورانی ہو جائے گا، اندر گند ہونا ہی نہیں کسی قسم کا. یو ول شائننگ لائک اے مون اینڈ اسٹار from your face, from body, from everything. اب یہاں کہیں نہ منع کیا آپ یہ کام نہ کریں، فلاں نہ کریں، ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر بنیں، ڈیٹسٹ نہ بنیں. He didn't say anything because we are in the Western life. The place which is the biggest place, West, سب سے اونچی place ہے where I'm teaching this thing to you. I didn't say you fight with the people, یہ کر دو فلاں کر دو. No, respect everybody, every nation, every religion. Don't respect for anything, only do 3 things. Get this faiz. What's the meaning of faiz? Zikrullah. Finish. کسی سے دشمنی نہیں، کسی نیشن سے دشمنی نہیں، کسی کو counteract should carry on with the thing. Adjust yourself in this society. Respect their laws. Follow with them. Always. میرا تو یہ معمول رہا تھا کہ میں جب دکان پہ جاتا تھا تو
گاڑی ٹھہراتا تھا تو میں نے گاڑی ایسی جگہ ٹھہرا دی کہ جہاں پر وہ میٹر جو ہے وہ نہیں چل رہا. لوگ تو ڈھونڈتے ہیں نا ایسا میٹر, فائنڈ اے ویئر دس ناٹ چل رہا. تو مجھے اتنا احساس پیدا ہو گیا تھا اس ملک کی رسپیکٹ کا کہ پھر میں دیکھتا کتنے گھنٹے میں نے اس میٹر پہ گاڑی ٹھہرائی ہے. دین آئی ٹیک دا منی, ہاؤ مچ دا منی از دیٹ, تو اس منی کو میں کسی طریقے سے گورنمنٹ پھینک دیتا تھا. پوسٹ میں جا کے وہ ٹکٹ لے لیا, کچھ لے لیا, اس کو لے کے ان کی گورنمنٹ کو پہنچا دیتا تھا کہ اس نے پیسہ پہنچ گیا, میں جتنا خرچ کیا. میں خوش ہوتا تھا, جان چھوٹی 3 پاؤنڈ چلے گئے. میں اس کا کچھ چیز گورنمنٹ کی لے کے نا اس کو اس کھاد میں ایسی کوئی چیز لے جو گورنمنٹ چلی گئی, پیسہ چلا گیا نا, اس چیز کو استعمال نہیں کیا, اس کو پھاڑ دیا تو پیسہ ان کے پاس چلا گیا. نہیں سمجھ بات؟ میں نے ٹکٹ لے لیے پوسٹ آفس سے, کافی سارے ٹکٹ لے کے ان کو استعمال نہیں کیا تو پیسہ میرا چلا گیا ان کے پاس. تو اس چیز کو میں استعمال تو نہیں کیا تو پیسہ میرا چلا گیا. آئی ڈنٹ یوز اٹ, اس کو پھاڑ دیا تو پیسہ دے دیا میں نے. یوز کر پیسہ نہ ہوتا. میں ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو, اگر نیک ہونا چاہے آدمی تو وائی شوڈ بی ڈسکاؤنٹ ود دیز پیپلس. لوگ کہتے ہیں آیا مزے میں, ڈونٹ پے فل ٹیکس. زندگی بگڑ دیا. ڈونٹ کلیم رانگ. آج تک زندگی اور میں نے پتہ ہی نہیں کہاں سے کلیم کیا جاتا ہے. ورثہ کلیم بھوکا مرا ہوں کہ مکان کا یہ کلیم لے لو فلاں, کچھ نہیں بچنا. پتہ تھا ہم نے زندگی پر کام کیا ہے, ہم سے پیسے لیتے ہیں, وہ پیسے ہمیں واپس کر رہے ہیں اس کی پینشن کی شکل میں, وہ بھی پورا نہیں دے رہے, وہ بھی بدماشی کرتے ہیں, نہیں دیتے پورے. وہ ہے بس جو دیا تھا وہ لے رہے ہیں. پاکستان کو کلیم نہ لینا, پورا ہمیشہ مکان کا ٹیکس, یہ وہ جو بھی دیتے ہوں کنسیشن. میں کہا شروع ہوتے ہیں مکان کے کیا ہوتا ہے وہ ہم جیتے ہیں ٹیکس وغیرہ. جی کون سا ٹیکس کبھی پورا نہیں, کتنا عذاب چلا رہا ہے. نہیں جی آپ بوڑھے ہیں یہ فلاں فلاں بچے, مگر نہیں یہاں چھوڑ جاتے. اچھا اچھے کام کریں, روڈ بناتے ہیں, ہمارے اتنی سی چیزیں کہ پاکستان میں چیزیں ہندوستان میں یہ پھر دیتے ہیں. خرچ بھی تو کرتے ہیں نا, آپ پر نہیں کرتے. آپ ان کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, علاج کرتے ہیں, آپ کو سب کچھ کرتے ہیں. تو جو لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ کی یاد کا, ہم نے کیا کرنا ہے وہی ہم نے کرنا ہے جو انہوں نے کیا. بولو سبحان اللہ. ہم بھی مسلمان ہوں گے جیسے وہاں جا کے انہوں سب کیا تھا. شروع مسلم دے ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیں کتنے ہوئے الحمد للہ. مجموعے میں 1000 آدمی تھا, سب مسلمان. بچے دیکھ چھوٹے چھوٹے مال پہنتے ہیں, ماں نہیں پہنتے بچے. آپ کوئی پہنا سکے گا مولوی آپ کو تک جو آیا تھا یہ ٹکٹ لگا کے آتا ہے, ویزے لگا, میں مولوی ہوں, جا کے دین کی تبلیغ کرنی ہے, میں نے خدمت کرنی ہے. کسی نے آج بڑے کو تو چھوڑو, بچے کو چھوڑو, کسی بڑے کو نہیں اس نے ماما پہنا سکتا, خود نہیں پہنتا. رنگ برنگی پہنتے پھرتے ہیں, جو عجیب شکل کی, عجیب شکل, نخرے ان کے دیکھنے والے ہوتے ہیں. سننگ خطبہ سنت کے لباس میں گور کے دیکھتے ہیں اس کی کیا کر رہے ہیں, یہاں تو یہ تہذیب نہیں چلے گی تو ناراض ہو جائیں گے لوگ, فلو ہو جائیں گے. وہ لوگ جو بھجے لوگ آ گئے, ہم خدمت کے لیے جا رہے ہیں, جس کو خدمت 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 یہ خدمت ہے. کل جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو میں تمہیں کرتا ہوں, رکھو اپنا علم, جس طرح چاہے میں دین اپنا دین پھیلاؤں گا. جو میرا اپنا دین ہے کس سے, جو بالکل جاہل اجٹ ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, جو تم میں ہی پیدا ہوا ہوگا. یہیں سے مجھے پیدا کیا, یہیں مجھے پالا پوسا, اسی تہذیب میں پوری تہذیب میں سکھا کے نا مجھے کہا اب تو اپنی تہذیب لے کر آتا. سو آئی نو ایوری تھنگ. مجھ سے کوئی ٹرک تو کھیل ہی نہیں سکتا ہے بچہ. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ تو اصل چیز جو باتیں بالکل ساری اصل چیز بتانے سے کہ فیض حاصل کرو. اس فیض سے کیا ملے گا؟ اپنی جنریشنوں میں, اپنی بیویوں میں, اپنے بچوں میں پھیلاؤ اس کو. اگر آج آخرت لینا چاہتے ہیں, علم کیا تحفہ دیا ہے, علم صحیح پھیلاؤ, باغے دھو کھڑے ہو کے اعلان کرو نبی سنت کا, دین کا. یہ سنت ہے جو کچھ لباسوں کو تبدیل کرو, شکلوں کو تبدیل کرو. باوقت ضرورت جیسے کام پہ جا رہے ہیں آپ, لباس پہننا پڑتا ہے, پہننے. لیکن ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے, ڈونٹ یوز یور ڈریس.
یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، یہ بھی تو کرتے تھے ہر آدمی کا، ایک تو آزادی ہے اس چیز کی، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے اس میں کہ ہم کسی کچھ کہہ رہے ہیں، وانٹ ٹو آور سیلف، تو ہر رسپیکٹ کرتے ہیں قانون کی، ایوری تھنگ رسپیکٹ ایچ تھنگ، جو ہم مذہب سکھاتا ہے ہمارا، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی عبادت گاہوں کی، سب چیز کی، ہم برا سمجھتے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دے آر دہشت گرد who do these things. Why not? Islam is peace. He just give the message of peace to everyone. How can you do that? If Islam is giving the peace, if a true Muslim, he will be all peaceful. A true Muslim will be always peaceful. How can you say the wrong? The wrong people, the different people who are doing these things, they are not Muslim. مسلم تو کر نہیں سکتا یہ کام، تو اس کو مسلمان کیوں شامل کر رہے ہیں؟ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے پھر؟ از ون تھنگ، صحیح ہے نہیں بھائی؟ مطلب کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ، اعلان کرو، جو سمجھ گیا اس اعلان کو پورن الحمدللہ. آپ یہاں ہیں، انڈیا میں بتائیں، اپنے بہنوں کو بتائیں، بھائیوں کو بتائیں، فون پہ بتائیں، انشاءاللہ اب تو ٹیکنالوجی فون پہ بیعت ہو جاتے ہیں، سارے فون پہ مقامات مل جاتے ہیں لوگ. اب آپ کا کام ہے کہ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ اصل آخرت قیامت تک جو دین چلنا ہے، امام مہدی جو لے کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود اپنی شریعت چھوڑ کے شریعت پہ چلیں گے، بھول جائیں گے میں عیسیٰ شریعت لے کر آیا تھا، کون میرے پیچھے، کس پر چلیں گے مولانا؟ اس سچ پہ چلنا پڑے گا، نو چانس. مشیت حق کی یہ پڑھ کر نعت میری آپ سمجھ جائے گی کیا مقام ہے نبی پاک کا. عشق یہ ہوتا ہے، اس کا ثبوت 5 سال کے بچے کو پوری یاد ہو گئی یہ نعت. اور میں حیران ہو گئی، یہ بچہ تو انگریزی بولنے والا بچہ اتنی صاف اور صحیح اردو بول رہے، اتنی سخت نعت جو بڑے نہیں سمجھ سکتے اس کے میں نے جو لفظ استعمال کیے اس میں. مشیت وہ کیا سمجھے گا، صحیح بول رہا ہے مشیت. میں سوچا اجتماع پہ لے گیا ہوں اس شخص کو. میں یہ ہے کرامات، اس کو کہتے ہیں، یہ کرامات اللہ تعالیٰ حق چیز کی پھیلاتے ہیں نا، کراماتیں دکھاتے ہیں نا، حق کو اس طرح پھیلاتے ہیں، جو ناممکن چیزیں ممکن کر کے دکھا دیتے ہیں. جس نے بخاری پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ عالم میں گیا، کچھ کیا، 3 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ایک حدیث کی تشریح کر سکتا ہے. وہ کر رہا ہے 60 سال سے، وہ غلط کوئی کہہ نہیں سکتا، کر رہا ہی نہیں کر رہا. نہ دیوبندی کہتا، نہ بریلوی کہتا، نہ حدیث کہتا، نہ دوسرے کو کہتے ہیں غلطی سے ہی کرتا پیچ، من نہیں پر، کیونکہ پیسے جاتے ہیں، اسٹیٹس جاتا ہے، نوکری جاتی ہے، کمیٹی ناراض ہوتی ہے، بس ختم. پیسے دنیا ہے، ایک لائن پہ لگ جاؤ، یا آخرت کو کما لو یا دنیا کو کما لو. ہر چیز اپنی جو ایبلٹی آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے جو بھی دی ہے اس کو کس لیے استعمال کرو؟ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو. آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جو صلاحیت آپ کو دی ہے ایک عالم ہے، آپ نے اس صلاحیت کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ دین کو استعمال کرنا. وہ دائی ہے دین کا. جس آپ کو اسٹیٹس پہ یہ نہیں کہ قرآن حدیث آتا تب آپ تبلیغ کریں گے، نو نو نو. تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ایزیسٹ تبلیغ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بتانا ایسے یہ کتاب اس پڑھو، صبح سے شام اٹھو، ایسے شام کو جا کرو، مکمل تم عالم ہو. بولو اس کو، علما اٹھائے جاؤ گے تم نے صبح سے شام تک اس پہ عمل کر لیا، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، سونے پر، پیشاب پر، پخانے پر، کھانے پر، جانے پہ، اپنے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ آپ کو سنتوں کے طریقے بتا دیے، آپ نے دعائیں سکھا دی، مکمل پکا عالم ہو گئے. وہ کوئی داروں کی ضرورت نہیں. اس کو وہاں پہ جو جہاز کا ٹیسٹ ہے، آپ کاؤنٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو چاہے اس کو بناؤ، نہیں روایتی مولوی نہ بناؤ اس کو. میں نے اپنے بیٹے کو علم دیا، عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، اس کے بعد مسجد نہیں دی. میں کہا کام کر اور دین پھیلا. بدھ کا باغر ہے، میں کہا جا کام کر. اب کام کیا ہوئے؟ اللہ نے دے دیا کام، کام کر ہاتھ سے کام کر. شام کو مکتب پڑھا، قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے. رمضان میں تراویح، یہ دین نہیں ہے.
اصل دین جو تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو عمل کر رہا ہے، تیرا بیٹا عمل کر رہا ہے، تیرے بچے عمل کر رہے ہیں دین پہ، اس کی طرف دھیان رکھ. نہ سنت کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ وہ یہ دین نہیں ہے ہمارا، اس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت زیادتی ہے دین کے اندر، سختی کر رہے ہیں یار. ہم رائٹ، یہ سختی کر رہے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں ایسی باتیں. فلاں ہنسیں گے لوگ دیکھ کے جو نئے نئے آتے ہیں، دیکھو جی ماں پہنے پہ بچوں کو خراب کرتے ہیں. یہ معاشرے کو آپ نے زندہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. رنگ نہیں بدلنے، کبھی کچھ بن گئے کبھی کچھ بن گئے، ایک ہی رنگ رکھیں. جہاں تک ہو سکتا ہے اس اپنے آپ نبی کی سنت کو پریکٹیکلی پھیلائیں. جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں دیکھیں ناممکن ہے، جاب پہ اثر ہو رہا ہے، وہاں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بہت مشکل ہو گیا آپ کے لیے، یہاں آپ تنگ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ڈو دیٹ. یہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب گئے قطر، امام والی بات صحیح تھا. ایئرپورٹ اترے، ہاسپٹل جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہو بھائی صاحب؟ مسجد جانے ہیں آپ؟ ہاسپٹل آئے ہیں. اشیازہ کدھر جا رہا ہے بھائی؟ تم مسجد جا رہے ہے؟ یہ تو ہاسپٹل ہے. ڈاکٹر کون ہے؟ جی میں ڈاکٹر ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ جی انگلینڈ سے ہوں. کہاں پیدا ہو؟ میں وہیں پیدا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ آج کی سٹوری سنا رہا ہوں. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ آخری سٹوری بھی سن لیجیے. کہتے اشیازہ، کہتے یہ تو دین ہے. کہتے ہمارا تو ہسپتال میں سے آئے گا، ہسپتال کی وردی کیا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، یہی وردی ہے. نہیں امام اتار دو، داڑھی کر دو، فلاں کر دو. یہاں بھی وہ وہاں ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا جناب؟ میں یہاں اپنا کافر بننے آیا ہوں یا میں روٹی کمانے آیا ہوں؟ ہوسٹس کہتا نہیں، یہاں روٹی ایسے نہیں ملتی. روٹی ملتی ہے جب اپنے نبی کی مخالفت کرو گے ہمارے ملک میں آگے، تب تمہیں ہم روٹی دیں گے. یہ اسلام ہے. جائے نا سعودی عرب میں، آپ کو حج سو کرائیں گے، آپ کو خانہ کعبہ اس کو پوجنے دیں گے جب آپ اس کی نبی کی مخالفت کریں گے. They won't like you with the mama with all these things. Just take out باہر کرو اس کو. کیا کرتے ہو؟ نبی کی مخالفت کرو پھر چومو خانہ کعبہ کو. ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں چومنا قربان، اس پر نبی کی سنت ایک جگہ ہے. رکھو خانہ کعبہ اپنے پاس. گراؤنڈ سے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر نبی نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کون جانتا؟ عمر تو کہتا ہے میں تجھے کیوں پیار کرتا ہوں؟ تو اگر نبی کو محبت نہ کرتا دیکھتا تو ہے کیا؟ تو پتھر ہے کالا. تیری ویلیو تو اس لیے بڑی کہ میرے نبی نے تجھے ایک دفعہ چوم دیا. ہم کیا جانے خانہ کعبہ کو؟ ہم تو اسی جانتے ہیں کہ نبی نے کیا دیا خانہ کعبہ ہے اس کو. ہمیں کیا نظر آتا ہے اس میں؟ ہم اس کو چومتے پھریں. وہ کون لوگ داڑھی کاٹتے بے پردگی کے ساتھ جا کر، بے حیائی کے ساتھ خانہ کعبہ کے چکر کاٹتے ہیں؟ دے آر ناٹ دا پیپل. یہ تحقیر کر رہے ہیں. کون ہے سنت جا کر دربار شریف میں کھڑے ہوتے ہیں، جالی مبارک میں کھڑے ہوتے ہیں، داڑھی کٹی ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، منہ عجیب ہیں، شکلیں عجیب ہیں، لباس عجیب ہیں، بے پردہ عورتیں. کون ہے وہ جو آ کے جانے پہ کھڑی ہوتے ہیں؟ یہ مخالفت کرنے والے ہیں نبی کی. یہ دشمن ہے جو ایک حلیہ بدل کے کل میں غلط پڑھ کے یہ لوگ آگے کھڑے ہو گئے. یہ میرا دین ہے، سنیں آپ، اعلان کر رہا ہوں. ان کو ساتھ لے جانے والے، ان کی تیاری کرانے والے، وہاں رہنے والے سب کافر اٹھیں گے آخرت میں. جس نے نبی کی مخالفت کی وہ مسلمان کیسے اٹھ سکتا ہے؟ مجھے بتایا. ہاؤ کین بی؟ اٹھ سکتا ہے؟ ہم کھلے وہاں جا کے کرتے ہیں کیونکہ ایک وقت وہاں تو پہلے بہت کچھ ہوتا رہا. دیکھیے ایک وقت کا انتظار کرا کرتا ہے، جب اس وقت جب میرے فیصلے کی جب عدالت لگے گی، then I'll tell you what's my thing. Where you be? وہاں تو کہا جاتا ہے قرآن میں کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، برباد ہو چکے ہو، آؤ میرے نبی کے پاس، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، تم معاف کرا دے گا. پڑھیں آیت کون سی؟ اسلم. تم تو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، تو تمہیں ایک ایسی جگہ میں نے دی ہے کہ ورنہ تم جہنم میں سڑتے. آجاؤ مدینہ منورہ، کھڑے ہو جاؤ میرے نبی کے سامنے، اعتراف جرم کرو میرے سامنے، میرا نبی تمہیں بخشوا دے گا، استغفار کرے گا تمہارے لیے. وہاں ہم جا کیا کرتے ہیں؟ اسی کی مخاطب کرتے ہیں. ہم نے داڑھی نہیں رکھنی، ہم نے پردہ نہیں کرنا، ہم نے حرام کھانا ہے، ہم نے سود کھانا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے فلاں بھی کرنا ہے. بس نماز پڑھ لیں گے، ہم عالم بنا دیں گے، بیٹے کو حافظ بنا دیں گے. یہ بہت بڑا احسان وہاں کرتے ہیں. زیادہ جا کے ہم رائٹ وہ جا کے وعدہ کرتے ہیں نبی تیری زیارت ہوگی تیرے دربار میں، آج کے بعد یہ ہاتھ گناہوں کی طرف اٹھیں گے نہیں، یہ پاؤں چلے گا ہی نہیں. کٹ سکتے ہیں
مر سکتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تیری مخالفت ہو جائے، بے شک کہیں بھیج دے تو ہمیں، رہیں گے ہم تیرے ہی۔ بھیجا نا جیل میں پھر اس فقیر کو، آئی نا اندھیری رات، پانی پہ لکھا پوائزن، پیے گا پھر آدمی 10 من کیا لکھا ہوا؟ پوائزن۔ سونے کی کوئی جگہ نہیں، ٹیوب تھی وہ اشتاق کر دی تھی، چمک رہی تھی، یو کانٹ سلیپ ہول نائٹ۔ فقیر نے کچھ نہیں مانگا، میں کہا نہ مجھے بستر دیں، کچھ ہے ہی نہیں، ایک کام کریں مجھے ایک میٹ دے دیں اور اگر تسبیح آپ مجھے دے دیں دیٹس فائن اینڈ فار می۔ آپ یقین کریں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں بلکہ صحیح باتیں کرتا ہوں۔ when I was coming back from that place I don't want to go بصیر تھا ہم کو، it was such a nurani look me like look to me like that I'm coming back from the اعتکاف۔ اللہ کی قسم، سو نائس، میں اعتکاف سے واپس آ رہا ہوں اپنا سامان پیک کر کے نا، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی، کچھ نہیں۔ لاکھ شکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں پاس کر دیا، اب درجہ تیرے اختیار میں جب ہے یہ نہیں پھونکنے کے نہیں، اس سے ہم سب کو قربان کرتے یہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ ہم مخالف کرتے نبی کی، خود وہاں جا کے ان کے دربار میں جا کے کھڑے کرتے، یہ ناراض نہ ہو جائے ہمیں نکال دیں، جہاں جاؤ نہ جاؤ، ضرور جانا ہے تمہیں، وہاں مدینہ ضرور جانا ہے، حج عمرہ ضرور کرنا ہے تم نے، کس نے کہا تمہیں جا کے؟ تمہیں طاقت ہی نہیں ہے کہ تم جا کے وہاں بھیجتی ہے، تم نے لا ترفعوا فوقکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں تو ایک آواز بھی اونچی نہیں کر سکتا ابو بکر عمر، اور تم وہاں جا کے اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو بن کیا گیا وہاں جا کے؟ جو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں تو جا کے گستاخی کرنے جا رہا ہوں، حج وہی نہیں، زندگی بدلنے جاؤ والا کہتا ہے، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ادھر آؤ، میرے حبیب کے پاس آؤ، بدل کے رکھ دے گا، تمہاری فیملی کو بدل دے گا، تمہارے بچوں کو لے آؤ، سب کوئی بات نہیں ایسی۔ آنے کے بعد کوئی نماز نہیں، وہی حالات، ویسی چیزیں، بے پردگی، نہ نمازوں کا پتہ، نہ کسی کا پتہ، کوئی وعدہ وہاں کیے نہیں، نہ وعدے سے پائے، نہ خانہ کا میں وعدہ کر کے ہے، نہ سیم زندگی، بس آب زمزم اٹھا لے، کھجور اٹھا لے، الحمدللہ خیر سب۔ کوئی وعدے یاد ہیں جو ہم نے وہاں کیے جا کے کہ اس وعدوں پہ ہم قائم ہیں کہ ہم آمدنی لباس نہیں پہنیں گے، ہم یہ شکل نہیں بنائیں گے، ہم یہ صورت نہیں بنائیں گے، نبی تیرے پاس کھڑے ہیں۔ ریمبر آل دیز تھنگس۔ ہالیڈے، بچے بھی سمجھتے ہیں ہالیڈے کے لے کے جا رہا ہے باپ ہمیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں برگر، KFC، لے آؤ جی، لے آؤ فلاں، لے آؤ وہ گوشت، لے آؤ آلو گوشت، لے آؤ چکن گوشت، لے آؤ پراٹھے وہاں ملتے ہیں، فلاں جگہ یہ دیکھتے ہیں صبح ناشتے، پراٹھا وہاں ملے گا، حلوہ وہاں ملتا ہے، فلاں چیز ادھر ملتی ہے، ادھر سے ناشتہ ہوتا ہے، ادھر فلاں ہوتا ہے۔ اس فقیر نے زندگی بھر کبھی وہاں چائے نہیں پیتی، بستر نہیں تھا، ایک بیگ ہوتا تھا اس فقیر کے پاس، اور جوتے ہوتے تھے، چپل نہیں، ہوائی چپل، اس چپلوں کو رکھتا تھا سڑک کے اوپر ایسے، بیگ کو یہاں چھپا لیتا تھا، اینڈ گون فار دا 3-4 اٹھا سیدھا وضو کر گیا، چائے کے پیسے بھی نہیں دیتا، چائے پی سکتا تھا۔ 3 ہفتے کے بعد چائے ملی تو نشہ آ گیا، میں سبحان اللہ چائے ہے، اس کو کہتے ہیں چائے۔ رشتے دار تھے، میرے جاننے والے تھے، عزیز تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ تھے، وہ ایک دم ڈھونڈتا آ گیا کہ بھائی ڈھونڈو اس کو کدھر ہے شمال، رشتے دار تھا میرا ماموں سید، کہتے پتہ کدھر ہوں گے یہ، تو کہاں پریشان، ڈھونڈتے خانہ کعبہ، کہیں خانہ کعبہ میں چھپے ہوتے۔ وہ کیا کرتا تھا، میں رول کرتے ہیں نا خانہ کعبہ کارپیٹ، دیکھا نا آپ رول کر دیتے ہیں صبح کو صفائی کرنے کے لیے، تو میں کیا کرتا، وہاں تو لیٹ نہیں دے سکتے، تھکے پڑتے ہیں نا، میں اس رول میں چلا جاتا تھا اندر، ایکسپیرینس نہ رہا اپنی، اس رول کے اندر چلا جاتا تھا۔ اتفاق سے کیا ہوا، اس رول کے اندر میں چلا گیا تو سوچ میں آدمی ہاتھ نکل جاتا ہے نا ایسے بات، تو وہ ماموں جو میرے آئے تھے، کیونکہ ہاتھ تو اس کا لگتا ہے مجھے، یہ کتنے تو نہیں پھنسا ہوا ہو، تو آئے وہ اندر تھا، ایسے کیا، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ نہیں تو آ گیا، پکڑا گیا، میں تو ابھی لے دیں گے مجھے گھر یہاں سے، مجھے زندہ رہتے تھے، یہ چیز تھے وہاں کے، مطلب ریزیڈنس لوگ تھے۔ میں کہ تو بھائی میرا کام خراب ہو گیا، میں کہا نہیں ٹھیک ہو جائے، بالکل آرام سے آپ تشریف لے جائیں، میں ماشاء اللہ ٹھیک، کہتے باہر نکلو۔ محمود کیا کرتا، کہتے کیا ہے یہ، سونے کی جگہ ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، چلو بیٹھو گاڑی میں، مجھے
جاتا. تو یہ فقیر کا حال تھا. ماں تو پہلے تو یہاں سے ہم 5 اسٹار بک نہ کرا لیں اور پتنی بکنگ پکی نہ کرا لیں اور یقین نہ ہو جائے کہ بات کباب بھی وہاں ملیں گے، روٹی ملے گی، تب جا کے نکلتے ہیں. بلکہ اب تو میں نے سنا ہے کہ گجراتی لوگ دوسرے جاتے ہیں کہ فلاں گجراتی کھانا ملتا ہے، ایک آدمی اس کے پاس ٹھہرتے ہیں جا کے. ایسا ہے نا؟ اب یہاں تو کہ اپنا آدمی جو کھانا بناتا ہے نا اس کے پاس جاؤ یا کھانا. بھائی 2 دن تم گجراتی کھانا نہیں کھاؤ گے، چاہے بند کھا لو گے. ایسے جانا چاہیے وہاں پہ؟ نہیں. تبدیل کرو اپنے آپ. عشق ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، جذب ختم ہو گیا، بناوٹ علم ختم ہو گیا. لیکن اللہ کا دین نہیں ختم ہوا. دین نہ ختم ہو سکتا ہے نہ ہوگا. تبلیغ ختم نہیں ہوگی، نبی ختم ہو گئے. ختم نبوت ہے، ختم ولایت نہیں ہے. یہ جملہ دے رہا ہوں آپ، ختم نبوت ہے. کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ختم. لیکن ختم ولایت نہیں ہے، ولایت چلتی رہے گی اسی طرح. صدیوں میں ایسے ولایت ہوگی جو نبی سے احیا سنت کرنے سمجھ کی. احیا سنت یہ دین ہے. سمجھ آ گیا دین کون سے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اسی دین پہ یہاں پریکٹس کرنی ہے، رسپیکٹفلی، نائسلی. آپ نے، آپ کے بچوں نے، آپ کی بیوی نے، یہ پریکٹس ہے ہماری. جاب ہو، کچھ بھی ہو، باہر ہو، اندر ہو، تفریح ہو، جو چاہے کرو. بچوں کو سیر کراؤ، ہالیڈے کراؤ، کھانا کھلاؤ. بس کھانا کھلانے لے جائیں کسی ہوٹل میں، دیکھیں پردے کا انتظام ہے، بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، پردہ کرا لیں، وہاں پردے ڈال لیں، بیوی بیٹھ بٹھائیں، کھانا کھائیں، باہر تفریح ہو. شریعت کے مطابق اللہ کے اینش کرو، جہاں جانا تو جاؤ، لیکن میرے محبوب کی سنت کو پھیلاتے چلے جاؤ. خوشبو اسی کی ہے ہر جگہ پہ. جس سیشن سے نکلو لوگ تکیں آپ سبحان اللہ کہہ دیکھ کے. انہیں سونے لگے دیں گے بچے نہیں امام پائے نہیں، یار دیکھ کتنی پیاری فیملی ہے. بس یہ پھیل گیا، آپ نے سنت پھیلا دیا، دل ٹھنڈا ہو گیا دیکھ کے، یعنی ایمان پہنچ گیا اس تک. ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا. ایک اور بندے سن یہ کہڑے سن یار، اتنے تو کوئی اس قسم کا بندہ نہیں آتا. بڑے بڑے پیارے بچے نے یا بڑے تہذیب نال کھا رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آئی. کہتے یہ سنت والے ہیں. اس ایک سنت جا کے آپ نے کھانا کھا لیا کہیں، سارے دن سوچے گا وہاں کا مالک ہے کیسے لوگ آ گئے، کیسی کیوں سنتے. شادی کا، بیاہ کا، جہاں سٹینڈ یہ رکھیں کہ ان کے گھروں میں، یہاں میں شادی کر رہا ہوں، ان کے گھر میں دین ہے یا نہیں ہے، پریکٹس کرتی ہے، اس کے ماں باپ پریکٹس کرتے ہیں، گھر پریکٹس کرتے ہیں، حرام حلال نہیں، کر دو شادی بس. یہ تو اللہ بچاتے ہیں، ورنہ تو بچ نہیں سکتا آدمی، پھنس جائے، جا کے روتا پھرے گا. کر لو انتظار. جب ایک چیز وہ آپ وہ چیز چاہ رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ویٹ، صبر. کیا علاج اس کا؟ فعبدوا الصبر، عبادت کرو، صبر کرو، مانگتے رہو، صبر کرتے نہیں. آپ کی قسمت نہیں ہے. الحمدللہ. کیوں ہو سکتا ہے میں شادی ہو جاتی، میرا کوئی بچہ ہوتا، نافرمان ہوتا، وہ حرکتیں کرتا، کافر ہو جاتا، میری بچی کافر ہو جاتی. اس سے تم نے بچایا کہ میں ایمان تو بچایا کم سے کم. نہیں ایسا واقعہ. کیا سیکھا ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت کیا سبق تھا؟ مجھے مارا بچے کو، یہی وجہ تھی. کسی آدمی کا جو بچہ تھا میں نے اس کو مار دیا. کیوں مارا؟ اس لیے کہ اس نے یہ نیک ماں باپ تھے، اس کے بڑے اچھے ماں باپ تھے، ٹھیک ٹھاک تھے. اس بچے نے پیدا ہونا تھا، اس کے خلاف اس نے دین پہ چلنا تھا اور کفر پھیلانا تھا، تو اس کو میں نے مار دیا کہ اتنے بڑے نیک باپ بچوں کو باپ یہ کام کرے گا. مثال دی تھی، ہے یہ قصہ نہیں کہ اگر آپ کی یہ کام نہیں ہو رہا تو اس میں بہتری ہے آپ کے لیے، حکمت ہے، کچھ آپ کو نہیں دے رہا. بجائے کوشش آپ کو ملتی ہے وہی ٹنی ملتی ہے آپ کو، ایسی جگہ ملتی ہے جو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کام. آپ رونے بیٹھ جائیں، خودکشی. یہ اللہ کے یہاں یہ کام نہیں چلتا. اللہ میں چاہتا ہوں اسمائلنگ فیس کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو حتیٰ یات الیقین. یعنی حوریں وہاں ملیں گی. بیوقوف ایسی ہور دوں گا جو یہاں کی ہور چھوڑے گا نا جس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. ڈینٹسٹ جانتے ہیں نا، دانت ٹوٹتے ہیں. ارے میرے دانت کٹ دینا، تو بہت خوبصورت دانت کے ٹیکسچر کیوں لگو، مرتے تھے دانت، شہر تو تھے دانتوں کی تعریف کرتا تھا.
دن ٹوٹ گئے تھے، کیڑا لگ گیا ہوں، یہ ہو رہے ہیں یہاں کی حور وہاں دیکھیں تو کہتے ہیں اگر ایک حور جھانک کے دیکھے پوری دنیا نور سے اس کے جل جائے، ختم. یہ چاہیے وہ چاہیے اب، ہاں نہیں رونی شکل نہیں دیکھے، نہیں خوش الحمدللہ بچے ہیں جی، جب دے گا دے گا الحمدللہ، حوری دے گا یہاں بھی آخرت میں دے گا. آئی ایم سیٹسفائی. یار تیری شادی نہیں ہوئی، اس کو لوگ ہو یا تو میں خوش ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ آئی ایم ہیپی. وائی یو؟ بس پرابلم ود یو. تجھے کیا پرابلم ہے؟ کہ میرا رب کا رشتہ ایسا کہ میرا کانٹیکٹ رب سے، مجھے وہ دینا جو تجھے پسند ہے. میرے خیال اللہ کو میرے لیے پسند صرف جنت کی حوریں ہی ہیں، تو آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ. few days left, I'm counting every day. Few days left, inshallah. I'll go on there. Because my mom gone, my dad gone, my nana gone, my phana gone. I'm also going, I'm in the queue. I'm waiting for that. بولے سبحان اللہ. کیسا رہا آج کا درس؟ چلو میں بھی تھک گیا، لیکن باتیں بڑی پیش. وہ حضرت صاحب کے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، باتیں کہیں سے یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہیں آپ نے. آن لائن آ جائیں گے تو آ جائیں گے ماشاء اللہ. بیٹھے ہیں ہمارے ٹائپ کرنے والے لوگ لگا دیں گے. جیسے بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ شاید پھر پکڑو جی بند کرو اس کو، ہمارے ملک کے خراب پڑا. فکر نہ کرنا انشاءاللہ. جب چلتا ہے یہ ڈرنا نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. چلیں مراقبہ کرتے ہیں تھوڑی دیر.